السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسماء حسنہ کی شرح عقیدے کے باب میں ہم نے شروع کی تھی گزشتہ کلاس میں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں کہ اس کے نام کے اندر جو چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ اچھے نام ہیں، اور اس میں کچھ اس کے ذات سے متعلق ہیں، کچھ اس کے صفات ہیں، اور کچھ اس کے افعال ہیں، اور کچھ چیزوں سے اسے پاک صاف یعنی برات کا جس میں اعلان کیا گیا ہے، جیسے کہ اسے نیند نہیں آتی ہے، اونگ نہیں آتی ہے وغیرہ۔ یہ گزشتہ درس میں یہ بات ہو چکی تھی۔ آج کا درس ہے اسماء حسنہ میں کہ اس کے دلالت کی 3 قسمیں ہیں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیمز ہیں 99 نیمز، یہ کس اعتبار سے وضاحت کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ نام کیسے اس کی خوبیوں کو ظاہر کریں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ویسے تو سارے نام نہایت اچھے اور پیارے ہیں، اور سارے نام مطلق کمال اور مطلق حمد و ستائش پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ہر نام کے اندر خوبی ہے، کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی باقی رہ گئی ہو اور دوسرے نام کے ذریعے سے وہ کمی پوری ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نام کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اور سارے نام اپنے اوصاف سے مشتق اور ماخوذ ہیں۔ اوصاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفت ہے، جیسے مثال کے طور پر سننا ہے، دیکھنا ہے، بات کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جیسے رحم کا معاملہ ہے، وہ بڑا رحیم ہے، تو یہ سارے صفات اسی سے وہ نام بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ان میں نہ تو صفت علمیت نام کے منافی ہے، اور نہ ہی نام صفت کے منافی، مطلب صرف ایسا ہی نام ہے لیکن وہ صفت اللہ کے اندر نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ نام بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ اب اس کی تقسیم علماء نے کی ہے، 3 طرح کی تقسیم ہے۔ نمبر 1، دلالت مطابقت۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نام کی تفسیر کرنا چاہیں تو اس کے تمام معانی کے ذریعے سے کریں۔ ایک نام کے وہ جتنے معنی آتے ہیں وہ پورے کا پورا معنی لیں، اس کا بعض لے کر بعض نہ چھوڑ دیں۔ یہ مطابقت مطلب کمپلیٹ، پورا اس کے فکس ہو، موافق ہو، اس کے کیا کہیں گے، اس کو سوٹیبل ہو، بالکل اس کو جو نا فٹ ہونے والا ہو، وہ معنی جو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہو۔ دوسرا ہے دلالت تضمن، دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے دلالت مطابقت، جس کے اندر پورا معنی لیا جائے، مکمل معنی لیا جائے جب ہم اس کی تفسیر کرنے بیٹھیں۔ اور اس کے بعد ہے دوسرا دلالت تضمن۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ شروع کے چند چیپٹرز ہمارے ایسے ہیں جس کا عقیدے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے تو آگے ایک ایک نام کی تشریح الگ آئے گی۔ ابھی ناموں کی تشریح میں ہم نہیں جا رہے ہیں، ابھی صرف عقیدے سے متعلق ان ناموں پر ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جو نا بیزارگی محسوس ہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ انہی عقیدے کی خرابیوں کی وجہ سے امت میں بہت سے فرقے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر گڑبڑ کر کے بہت سے فرقے الگ الگ بڑھ گئے، آگے بات آئے گی۔ تو ہمیں اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دلالت کی 3 قسموں میں پہلی قسم ہے دلالت مطابقت، اور دوسری قسم ہے دلالت تضمن، یعنی جب ہم نام کی تفسیر کریں تو اس کے بعض معنی کے ذریعے سے کریں۔ پہلا ہے پورا معنی لینا، دوسرے میں بعض تھوڑا سا معنی لینا اس کا جتنا بتایا گیا ہے، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا معنی اس پر فٹ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دلالت التزام تیسری قسم ہے، یعنی جب ہم اس نام کے ذریعے دیگر ان ناموں پر استدلال کریں جن پر وہ نام موقوف ہو۔ مثلا الرحمن، رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی دلالت صفت رحمت اور اللہ کی ذات پر دلالت مطابقت ہے، اور ان دونوں میں سے ایک پر دلالت تضمن ہے، یعنی کیونکہ وہ ضمن میں داخل ہے اور اس کی دلالت ان ناموں پر جن کے ثبوت کے بغیر رحمت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، جیسے حیات، علم، ارادہ وغیرہ۔ اب یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ 3 قسمیں مل رہی۔ پہلی قسم ہے دلالت مطابقت، پورا معنی لو۔ دوسری قسم ہے دلالت تضمن، تھوڑا سا معنی اس کا لو۔ تیسری قسم ہے دلالت التزام،
ان دو قسموں سے جو تیسری قسم بن رہی ہے وہ ہے دلالت التزام۔ مثلا الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر رحمت پائی جاتی ہے اور اسی لیے وہ سارے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، چونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اسی لیے اس کے اندر وہ صفت ہے رحمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پوری مکمل موجود ہے، ایسا نہیں کہ کچھ حصہ اس کا موجود ہے، نہیں، پورا حصہ اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیسی ہے اس کی ذات، وہ ذات موجود ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ رحمان ہے۔ اب اس کے اندر سے جو تیسری قسم نکل کر آ رہی ہے دلالت التزام جسے کہا گیا، وہ یہ ہے کہ وہ رحم اسی لیے کر رہا ہے چونکہ اس کے اندر زندگی ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ علم رکھتا ہے کس کے اوپر رحم کرنا ہے کس پر رحم نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ارادہ اور قدرت، وہ چاہ کر کرتا ہے، زبردستی کوئی اس پر رحم کروانے نہیں لگا سکتا ہے، اور وہ رحم کرنے پر قادر بھی ہے، ایسا نہیں کہ وہ کسی سے رحم لے کر دے رہا، نہیں۔ تو یہ تیسری قسم بن رہی ہے دلالت التزام، یعنی جس کے اندر یہ معنی شامل ہو کہ آپ یہ جو دو معنی پہلے لے رہے ہیں کہ مطابقت، پورا ہول کمپلیٹ پورا معنی ہے اللہ کی ذات، دوسرا اس کی صفت رحمت جو اس کے اندر موجود ہے، تیسری چیز جو نکل رہی ہے ان دونوں سے ذات اور صفت سے وہ یہ ہے کہ اس کی ذات موجود ہے، زندہ ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے۔ وہ زندہ نہ ہو تو اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، اس کا وجود ہی نہیں ہوگا تو اس کے اندر صفت رحمت بھی نہیں ہوگی، اور جب اس کے اندر صفت رحمت بھی نہیں ہوگی تو پھر بندوں پر یا ساری کائنات پر رحم کون کرے گا؟ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی دلالت کرے، اس کی ذات اور اس کے علم، اس کے ارادے، اس کے قدرت پر، اور وہ اپنی مرضی سے رحم کرتا ہے اور کسی سے لے کر نہیں کر رہا ہے، اپنے پاس اس کے پاس قدرت ہے اسی لیے وہ کر رہا ہے۔ اب اس میں علماء نے اس کے مختلف درجات جو ہے نا بتائے ہیں، جو اس کے مدلول کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے تفصیلی بحث ہے۔ آگے ہم اس سے پہلے ایک اور بحث آ رہی ہے کہ اسماء میں الحاد کی حقیقت، یہ ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ الحاد کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل جگہ سے ہٹا دینا، اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو پلٹ دینا، الٹ دینا۔ اب اس کے اندر کئی قسمیں، یہ لفظی معنی ہے، یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے کہ آپ اس کے معنی کو بدل دیں، اس کے میننگ کو چینج کر دیں، لیکن اس کے اندر کئی اور قسمیں بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات سے مشتق ہیں جو اس کے لائق اور زیبا ہیں، لیکن لوگوں نے کیا کیا، خاص طور پر مشرکین نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور آج کل تو شرک بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، بالخصوص ہندوستان میں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں کو اور ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے، ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ آج بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے صفات اور اس کے علم اور کائنات کے بارے میں، یا تو لا علمی کہیں آپ، بہت سی چیزیں ہیں جس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ فلاں نہیں کر رہا ہے۔ ایسے جو ڈاؤٹس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اسلام کے اندر شکوک و شبہات جو پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اور اس کے بجائے غلط چیزوں میں، غلط عقیدوں میں پڑھ کر وہ بڑے ہی خوشی کے ساتھ اس کے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، جہنم سے بچائے۔ تو الحاد یہ ملحدین جیسے کہتے ہیں، بے دین، ملحد کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی دین نہ ہو۔ لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے، یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر شرک کیا جائے، اس کے نام کا معنی بدل دیا جائے، یا اس کے اندر کسی اور کو اس کے اندر ملا دیا جائے۔ جیسے کہ بات آگے آ رہی ہے کہ وہ نام جو اللہ کے لیے خالص ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے لیے ہی لائق، زیبا، سوٹیبل ہیں، ان ناموں کو دوسروں کے ساتھ ملا دیں۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ یا الہ، یہ معبود جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے اس وقت ان کے پاس ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا لات۔ لات انہوں نے بنایا تھا الہ سے، لات بنایا تھا، اور اسی طرح ان کا ایک اور بت تھا
جس کا نام تھا عزا، عزیز سے بنایا تھا. اللہ تعالیٰ کا نام عزیز ہے، اسی سے عزا بنا دیا. اور اسی طرح منات، لات، منات اور عزا، یہ تین بڑے بت تھے ان لوگوں میں، لات، منات اور عزا. اب یہ عزا عزیز سے، منات کس سے بنایا انہوں نے؟ منان سے. اللہ کے ناموں کو پلٹ دیا، ناموں کے اندر دوسروں کو، اپنے بتوں کو شامل کر لیا. اور ہر مشرک جو کسی مخلوق سے وابستہ ہوتا ہے وہ اپنے معبود کا نام ربوبیت و الوہیت کی خصوصیات سے ہی مشتق کرتا ہے. کیا معنی اس کا؟ معنی یہ ہے کہ جو بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اب اس کے اندر وہ معبود کی صفت دیکھتا چاہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے اس کے اندر کیا ہے، ڈھونڈو، ڈھونڈ کے نکالو. تو یہ اولاد دینے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ فلاں کرنے والا ہے، یہ مصیبت سے بچانے والا ہے، یہ بیماریوں سے شفا دینے والا ہے. یعنی وہ تمام صفات جو اللہ، ایک اللہ کے اندر ہے، اس کی کوئی ایک صفت اس کے اندر تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو وہ نام دے دیتے ہیں. ایسا ہی مسلمانوں کا حال ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن غیر اللہ کے دروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں. ان لوگوں کا یہی حال. ساری مخلوق میں سب سے بڑے ملحد وحدت الوجود. وحدت الوجود ایک بہت بڑا ایک گروہ ہے، ایک بہت بڑا عقیدہ ہے ان لوگوں کا، اور ایک بہت گھٹیا عقیدہ ہے، بہت ہی گھٹیا عقیدہ ہے. مطلب ان کے پاس اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، معبود ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے. پھر کون ہے؟ ہر انسان، ہر چیز، ہر مخلوق وہی رب ہے، اچھی ہو یا بری، اچھی ہو یا بری ہو. جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ رب عین مربوب ہے. مطلب رب کون ہے؟ رب کوئی نہیں ہے، جو پیدا ہو گئی چیز وہی رب ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو کائنات کی، وہی رب ہے، وہی مربوب ہے. پیدا کرنے خالق بھی وہی، مخلوق بھی وہی. رب اور مربوب، خالق اور مخلوق. مخلوق کو ہی انہوں نے خالق بنا ڈالا، مخلوق کو ہی خالق بنا ڈالا. چنانچہ ان کے یہاں ہر اچھے برے نام کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات سے بہت بلند و بالا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور بہت ہی گھٹیا عقیدہ ہے ان لوگوں کا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی نفی اور ایسے ناموں کے اس بات کے ذریعے ہو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا انکار کر دینا. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر شامل کرنا دوسروں کو، ہاں. دوسرا یہ ہے کہ رب ماننا ہی نہیں، رب کو ہی نہ مانو. صفات کی کیا ضرورت ہے؟ رب رہا تو صفت ہوگی، تو رب کو ہی مت مانو. یہ عقیدہ ان لوگوں کا. تو دوسرے قسم کے یہ لوگ ملحد ہیں جو بے دین ہیں. اور وحدت الوجود، سبحان اللہ، میں نام لوں گا تو آپ جگہ سے ہل جائیں گے. وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے بڑے بڑے مسلمان گزرے ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے علامہ کہہ کر گزرے ہیں. لوگ آج ان کا بولتے ہیں نا لوہا منواتا ہے، ویسی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں. وحدت الوجود کا عقیدہ بہت خطرناک عقیدہ ہے. اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ سارے نبیوں کو اسی لیے بھیجا تھا کہ ایک اللہ کی طرف بلائیں. اور ان وجودیوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کا انکار کر کے ساری چیزوں کو، ہر چیز میں اللہ، میرے میں اللہ، تیرے میں اللہ، وہ چیز میں اللہ، یہ چیز میں اللہ، نعوذ باللہ، ہر چیز میں اللہ بنا دیا ان لوگوں نے، نعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، الحاد کا عقیدہ آج بہت سے مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے، بہت سے مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے. ابھی 2 دن قبل کی بات ہے، میں گلبرگہ گیا تھا خطبہ دینے کے لیے، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے. تو وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا ہم پہلے قبر پرست تھے، ہم کو یہ سب شرک وغیرہ نہیں معلوم تھا. تو ایک صاحب نے ہمیں دعوت دی، سمجھایا، ہم حق پر آ گئے، کتاب و سنت پر چلنے لگے، توحید کو اپنا لیا، شرک کو چھوڑ دیا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب گمراہ ہو رہے ہیں. کس معنی میں گمراہ ہو رہے ہیں؟ مرزا علی انجینئر جو ہے، شیطان،
فتین دجال اس زمانے کا. وہ خود کہتا ہے اپنے آپ کو، جب میرا فتنہ بڑا نہیں تھا کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے اپنے آپ کو فتنہ کہتا ہے. اور طارق جمیل کہتا ہے اپنے آپ کو کہ شیطان کی تصویر بنانے کے لیے کوئی عورت پکڑ کر لے گئی اس کو، تو کہا کہ دیکھو یہ شیطان ہے. وہ اپنے آپ کو شیطان بھی کہہ لیتا ہے. نعوذ باللہ. دیکھو ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کیسے الفاظ نکالتا ہے. بہرکیف یہ فتنے اس زمانے کے، یہ بڑے بڑے دو نام لیا میں نے، ایک تیسرا نام لوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، جن کے کئی ویڈیوز ہیں، جس میں انہوں نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ وہ وحدت الوجود پر عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اب اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے وہ جانے، اللہ بہتر جانے ان کا کیا ہوگا. عقیدہ اتنا خراب، وحدت الوجود کا عقیدہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، جیسے یہاں کہا گیا رب وہ مربوب ہے، خالق وہ مخلوق ہے. ہر چیز جو پیدا ہو گئی وہی رب ہے، الگ سے اللہ نہیں. تو پھر عبادت کس کی کر رہے ہیں صاحب؟ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں آپ؟ کس اسلام کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ نبی، دنیا میں جتنے نبی آئے تھے یہ سب کیوں آئے تھے؟ تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہیں. اور بالخصوص ان کا فتنہ جو ٹی ویوں کے ذریعے سے بہت پھیلا. اور اس کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ان کے شاگرد ہیں، شاگرد رشید ہیں، اور وہ ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے وہ دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی فین فالوئنگ ہے، وہ ساری فین فالوئنگ ان کو مل جائے، چاہے رب کا، اللہ رب العالمین کا انہیں کیا کہیں، اللہ کی مدد ملے نہ ملے، لیکن لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ ہدایت دے. یہ زندہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. وہ وفات پا گئے، وہ ان کا حساب اللہ جانے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن مجید کی آیت، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میں نے جو جملہ استعمال کیا نا، اسی آیت کو سامنے رکھ کر کہا اللہ ان کا حساب جانے، جو اس آیت کا میں نے نام لیا. کیوں؟ آیت کے ذریعے سے. اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو. مطلب جو نام اللہ کا ہے وہ نام اللہ کو دو، اسی نام سے اللہ کو پکارو. اس کے بعد وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں سے خط تعلق نہ رکھو، چھوڑ دو ان لوگوں کو، ان سے رشتہ ریلیشن نہ رکھو، چھوڑ دو ان لوگوں کو. کون لوگ؟ یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ نکالتے ہیں، ناموں کا انکار کرتے ہیں، ذات کا انکار کرتے ہیں، وجود کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں. اور جو بھی اس الحاد کے معنی میں جو الحاد یہ لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. جو بھی وہ کیے نا، سزا ملے گی، سزا تو ضرور ملے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کو چھوڑ کر انہوں نے اس کے اندر ٹیڑھا راستہ اپنایا خود بھی، لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اس گمراہی کا کیا کہیں؟ ایک انسان ہے اپنی جگہ خود گمراہ ہے، اس کی گمراہی اس کے حد تک ہے، اس نے دوسروں کو برائی کی طرف نہیں بلایا ہے. وہ چاہے تو مرنے سے پہلے توبہ کر لیا ہو، اللہ معاف کر دے، لیکن جو دوسروں کو دعوت دے، برائی کی طرف بلائے، اور اس کی اس برائی میں وہ لوگ شامل ہو جائیں. اور یہ ویڈیو کا دور ہے، ویڈیو تو قیامت تک جب تک پھیلتا رہے گا تب تک وہ برائی پھیلتی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ بولنے والا یا بات کرنے والا اپنی اس بات سے مکر جائے، پلٹ جائے، رجوع کر لے، عقیدہ اپنا درست کر بھی لے، لیکن پہلے ایسی باتوں کو پھیلا کر جو تباہی مچائی ہے، جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں، ان کا کیا؟ ان لوگوں کا کیا؟ وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو اس گمراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے. ان کا بوجھ، خود کا بوجھ جو اٹھا کر لے کر جانا پڑے. تو اللہ کے ناموں میں الحاد کا معنی یہ ہے کہ ان کے حقائق اور معانی کو ان کے ثابت حق سے پھیر دیا جائے. ابن السکیت فرماتے ہیں ملحد وہ کہلاتا ہے جو حق سے مائل اور دین میں بے دینی داخل کرنے والا ہو. دیکھیے آپ، بڑا اچھا لفظ ہے.
دین میں بے دینی داخل کر دو. دین کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور واتممت علیکم نعمتی، نعمت کو کمپلیٹ کر دیا اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا. اسلام کیا ہے؟ ہاں، اسلام کیا ہے؟ اسلمت للہ رب العالمین. اسلمت للہ رب العالمین. میں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں ایک اللہ جو رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے سامنے سرنڈر ہو گیا، مطیع و فرما بردار ہو گیا. میں اس کی اطاعت کرنے والا میں بن گیا، اس کے سامنے میں جھک گیا. یہ اسلام، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. لیکن لوگوں نے اللہ ہی ہٹا دیا اور اس کو نام دے دیا دین کا. اللہ کی ذات کو ہٹا دیا. ہر چیز انسان جہاں سے چاہے جس چیز میں دیکھو، جو چیز دیکھو مخلوق ہے. پہاڑوں میں آپ کو اللہ نظر آ جائے گا، نعوذ باللہ. ہاں، آسمانوں میں، کائنات میں، جھاڑوں میں، دریا میں، سمندر میں، پانی میں، ہوا میں، کہاں کہاں نظر آئے گا؟ وہ مخلوق ہے. کیا کہا ایک شاعر نے؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ واحد. ہاں، ہر چیز یہ بتائے گی کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز یہ نہیں بتائے گی وہ خود سے پیدا ہو گئی. یہ وحدت الوجود والوں کا عقیدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خود سے وجود میں آ گئی ہے اور ان تمام کو وجود بخشنے والا کوئی نہیں. نعوذ باللہ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا. ایسی جگہ اللہ کے علاوہ کہیں اور جا نہیں سکیں گے. اب یہاں کچھ الہات کی قسمیں ہیں، تقریباً 5 شاید قسمیں ہیں. ہم وہ قسمیں پڑھ کر بات آگے بڑھاتے ہیں. پہلی قسم، اللہ کے نام سے بتوں اور مورتیوں کا نام رکھا جائے. جیسے بھی بات گزری، لات، منات، عزا وغیرہ مورتیوں کا نام ان لوگوں نے رکھا تھا. آج بھی کچھ لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں اپنے اپنے مرشدوں کے نام پر، اپنے اولیاء کے نام پر. کیا کیا القابات! سبحان اللہ! اتنے لمبے لمبے نام، 2 3 لائن میں کمپلیٹ نہیں ہوتے. اللہ کے اچھے نام ہیں، اولیاء اللہ کے نہیں. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. وہ اتنے لمبے لمبے نام جو ان اولیاء کے لیے لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام بتائے گئے 99 نام، ان ناموں کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ. جو ان ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا. بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں جو سلسلے وغیرہ سے جڑے رہتے ہیں، ان کی چین ہوتی ہے، وہ نسب وغیرہ جو ہے نا ان کے بنے رہتے ہیں، وہ فلاں 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 ان کا سلسلہ ان سے ملتا، ان کا ان سے ملتا، ان کا ان سے ملتا. ارے بعض تو ایسے پاگل مریدوں کو دیکھا ہوں میں جو اپنے مرشدوں کے وہ پورے سلسلے اوپر تک یاد رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان کا سلسلہ نہیں معلوم. لیکن یہ القابات، وہ مجھے نام بھی یاد نہیں آتے بھائی، بڑے عجیب عجیب نام، محب اللہ، وہ فلاں، یہ فلاں، پوچھو مت. ایسے القابات سبحان اللہ ہماری زبان پہ بھی نہیں آ سکتے ویسے نام، القابات ایسے نام. اللہ کے لیے اگر اتنی بڑائی، اتنی پاکی بیان کی جاتی نا تو دیکھو کتنا ثواب ملتا تھا. لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے لوگ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے لگے ہوئے ہیں لوگ. مسلمانوں کی بھی اگر بات کر لیں، غیروں کو تو چھوڑ. اللہ سب کو ہدایت دے. دوسری قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے نام دینا جو اس کی جلال و عظمت کے شایان شان نہیں. جیسے نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باپ. کیوں؟ بیٹا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو یہ نام غلط ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو باپ نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تیسری قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیوب اور نقائص سے متصف کرنا، کچھ کمی اللہ تعالیٰ کے اندر بیان کرنا. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. جیسے خبیث ترین یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. آج بھی یہی ہے ان لوگوں کو گھمنڈ، یہودیوں کو.
برکیفیک آج اچھی خبر آئی ہے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور انہیں امن و شانتی سکون عطا فرمائے. اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں جنگ بند ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے، کیونکہ یہ یہودی ایسے خبیث لوگ ہیں جن کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے وعدہ خلافی کرنے کی، اگریمنٹ کینسل کرنے کی، اور جو نا خود انبیاء کو انہوں نے قتل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں سے یہ مکر گئے تھے. ان کی یہ پرانی تاریخ ہے. لیکن آج جس وعدے پر آ کر یہ جنگ بند ہوئی ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو امن و شانتی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے اچھے سے اچھے گھر، اور ان کے جو گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کی زندگیاں، ان کے رشتہ دار، ان کے قریبی لوگ جو وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے، اور جو زندہ ہیں جو زخمی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا کرے. تو یہ یہودی ہیں جو اس وقت کہتے تھے، قرآن کی آیت ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اور ایک اور مقام پر کہا انہوں نے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فقیر ہے. دیکھیں آپ، یہ اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہے ہیں. تو یہ نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کس چیز کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ الصمد اللہ نے کہہ دیا، وہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ہاں، نہ اسے کوئی چیز کی ضرورت ہے مجھے یہ چاہیے، نہیں، کوئی چیز نہیں جاتی اس کو. جیسے اللہ نے قربانی کے سلسلے میں کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ اس کو قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، جو پہنچنے والی چیز ہے وہ دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. گوشت بھی یہیں رہ جاتا ہے، لوگ ہی کھا کے ختم کر جاتے ہیں. کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جاتی. لیکن یہ یہودیوں کی خباثت، اتنے گندے عقیدے والے یہ لوگ ہیں، دنیا کے سب سے خبیث ترین گندی نسل، اتنے غلیظ لوگ ہیں یہ لوگ. انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا، انبیاء کی شان میں گستاخی کی، گندے گندے الزامات لگائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کی. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر اسی طرح بعض مسلمانوں کا یا بعض مشرکین کا، ان لوگوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کر کے اس کے بعد تھک گیا پھر وہ آرام کرنے لگ گیا. نہیں، اس کو اللہ نے فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تھکان ٹچ بھی نہیں ہوتی ہے، تھکان آتی نہیں، ہم کو تھکان آتی نہیں ہے، ٹچ کرنا ہی دور کی بات ہے. ہم کو اونگ نہیں آتی، نیند کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اعلیٰ جو ہے نا اس کی قدرت اور کمال قدرت کی یہ جو ہے نا بہترین مثال ہے. لیکن لوگوں نے کیا کر دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاتھ، جیسے یہ کہا کرتے تھے غلت ایدیہم ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی گئی. لعنوا بما قالوا. چوتھی قسم ہے اللہ کے ناموں کو ان کے معنی سے بے دخل کر دینا. بے دخل مطلب وہ معنی بس ہے، خالی نام ہے، معنی نہیں ہے اس کا، میننگ لیس، کوئی معنی ہی نہیں ہے اس کا. ایسا کہنا یہ بھی الحاد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ الحاد ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ السمیع، سننے والا. اب آپ یہ ایک نام کو سامنے رکھ کر کتنے مسلمانوں کو جو آپ جنہیں جانتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ لوگ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے السمیع، وہ سننے والا ہے، خوب سننے والا ہے. اور ہمارا مسلمان کہتا ہے اللہ نہیں سنتا ڈائریکٹ. اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، دوسروں کے ذریعے سے جانا پڑے گا. تو پھر سمیع کیوں ہے وہ؟ تو یعنی دوسرے معنی میں یہ مسلمان جو غیر کو بیچ میں لا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ سنتا ہے، سمیع، وہ خوب سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے، لیکن ہمارے سننے میں اور اس کے سننے میں کافی فرق ہے. کیسا فرق ہے؟ ہم کو جتنا اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہم اتنا ہی سن سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی دھیمی آواز سے بات کرے سنائی نہیں دے گا، کوئی ادر لینگویج میں بات کرے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں، اور پھر اسی طرح ایک ساتھ 2-4 لوگ ایک ساتھ بات کرنا شروع کر دیں نہیں سنائی دے گا. کوئی زیادہ زور سے بول دے، لاؤڈلی ایک دم بہت زیادہ بول دے،
تب بھی نہیں سنائی دے گا. یہ انسان ہے. کان سردیوں میں بند ہو جاتے ہیں, کان بند ہو جائے تو سنائی دے گا, پردہ پھٹ جائے تو نہیں سنائی دے گا, دیوار کے پیچھے کا نہیں سنائی دے گا. ہاں, یہ ہے انسان کی حالت. اللہ تعالیٰ کیا ہے, ما یکون من نجوى من ثلاثة الا هو رابعهم. 3 لوگ اگر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سن رہا ہے. ہاں ہوتا ہے مطلب وہاں نہیں ہوتا ہے, ان تینوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اب یہی ہے وحدت الوجود والوں کا گھٹیا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے, ہر چیز میں, ہر آدمی کے ساتھ, ہر ایک کے اندر ہے. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہے, وہ نوٹ بھی کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود اس کے علم کے ساتھ وہ چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. حاضر نہیں ہے. کئی مسلمان کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولو. یہ بڑا غلط جملہ ہے, بڑا غلط جملہ ہے, نہیں بولنا یہ جملہ. اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولو, یہ نہیں بولنا. اللہ ناظر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ بخوبی جاننے والا ہے, علم والا ہے, علیم ہے. علیم بذات الصدور, سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حاضر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, استوى علی العرش, الرحمن علی العرش استوى. اسی طرح دوسرا نام البصیر, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا. ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ جو ہماری آنکھوں کو دکھائی دے. ہماری اللہ تعالیٰ نے جتنی روشنی ہم کو دی ہے اتنا ہی ہم کو نظر آتا ہے. کئی چیزیں ہمارے اطراف میں ہوتی ہیں, ہم کو نظر نہیں آتی ہیں. جو چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو تب بھی کئی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اللہ نے ایسی مخلوقات بنا رکھی جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. وہ چاہے سمندر کے اندر ہو, چاہے پہاڑوں میں ہو, چاہے بلوں میں ہو, چاہے ہواؤں میں ہو, چاہے درختوں میں ہو, چاہے پردوں کے اندر چھپی ہوئی ہو, چاہے اوپن پڑی ہوئی ہو, ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. لیکن انسان پیٹ پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے, اپنی پیٹ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے. سامنے کوئی چیز آڑ آ جائے اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے, کیا چیز ہے اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ انسان ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, کیا فرق ہے؟ نہیں, بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. اور آپ ایک ساتھ پوروں کو نہیں دیکھ سکتے. وہ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ, آپ کی نگاہ ایک ہی طرف جائے گی. مثال کے طور پر کافی کوانٹٹی میں کئی چیزیں رکھ دی گئی ہیں. آپ سے کہا جائے کہ اس کو ذرا دیکھیے, غور سے پوروں کو دیکھیے, آپ کی نظر پوروں پہ ایک ساتھ نہیں جم سکتی. آپ کہیں نہ کہیں ایک پر ہی آپ کی نظر جمے گی, پوروں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے آپ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوروں کو دیکھ رہا ہے, ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے, دن اور رات میں دیکھ رہا ہے. انسان رات میں سو جاتا ہے, اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے, نہیں دیکھ پاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ تو دیکھنے والا ہے, سوتا ہی نہیں ہو. پھر اسی طرح الحی, یہ تو بہت بڑا نام ہے اللہ تعالیٰ کا. الحی, وہ زندہ ہے. اس نام سے اگر آپ خالی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں ہے, نعوذ باللہ, تو وہ زندہ ہے جس نے دوسروں کو زندگی دی, جس نے دوسروں کو زندگی دی, وہی ہے الحی القیوم. ہاں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, وہ الحی. لیکن انسان حی, انسان زندہ کب تک ہے؟ جب تک اس کے اندر سانس. جب وہ روح نکل جائے, جب وہ سانس ختم ہو جائے, وہ زندہ نہیں, مردہ لاش. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک اور مقام پر کیا کہا, کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری چیزیں فنا ہونے والی, سب ختم ہونے والا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وہ کبھی فنا ہو, اس کو نہیں ملنے والی, وہ فنا ہونے والا نہیں ہے. اب یہ صوفیوں کا ایک اور عقیدہ ہے, فنا فی اللہ, خود کو اللہ میں فنا کر ڈالو, فنا ہو جاؤ اللہ میں. اللہ یعنی ایسے عقیدہ, وہ بڑے مطلب اس کے کئی لیولز ہیں صوفیوں کے, اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. لیکن ایسے لیولز بنا کر انہوں نے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ ہمیں اب ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل ہوتا ہے, ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کریں گے. ہمارے پاس ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ, بیچ میں فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو. تو نبوت سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لیکن انہوں نے ان کو بھی ہٹا دیا, کہا کہ نہیں, ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے بات چیت کر لیتے ہیں, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے, ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے, نہ حدیث کی ضرورت ہے, نہ شریعت کی ضرورت ہے, نہ اسلام کی ضرورت ہے. یہ صوفی لوگ ہیں. اور آج مانتے ہیں آپ کہ ہندوستان میں اسلام کا مطلب لوگوں نے کیا بنا دیا؟ صوفیت. صوفیت کیوں؟ یہ صوفیت کو آپ غور کریں, آپ حکومتیں اس کو پروموٹ کرتی ہیں, یہاں کی حکومتیں اس کو پروموٹ کرتی ہیں,
صوفیت کو اچھا نام دیتی ہیں، ان کے پروگرامز کرواتی ہیں، کیوں؟ انہیں پتا ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پہ ڈھونگ ہے، اسلام کے نام پر ڈھونگ رچا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے۔ ہر شخص جو اللہ کی کسی بھی صفت کا انکار کرے گا جس سے اللہ نے خود کو متصف کیا ہے یا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو متصف کیا ہے، وہ اللہ کے نام میں الحاد کرنے والا ہوگا۔ پانچویں قسم، اللہ کی صفات کو اس کی مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا، اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے تشبیہ دینا، یعنی مثال کے طور پر انسان کو نیند آتی، تھکتا ہے انسان، تو کہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، کیا؟ تشبیہ دینا، یہ اس کو کمپیئر کرنا انسان سے، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ کمپیئر کس سے کریں گے آپ؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس کے جیسی، تو کمپیئر کہاں سے ہوگا؟ کس سے کمپیئر کیا جائے گا؟ کمپیئر کرنے کے لیے اس کے برابری کا کوئی ہونا چاہیے نا، اس کے برابری کا کوئی ہے ہی نہیں، تو کیسے برابری ہوگی؟ برابری نہیں ہوگی۔ تو جو اس کے برابر کسی کو بنا دے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ نے کہا اس کے برابر کسی کو مت بناؤ، ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی، کیونکہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے والا وہ خالق ہے، وہ کسی سے پیدا ہوا نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی دنیا میں چیزیں آئی ہیں، جتنے بھی جو نا انبیاء، اولیاء، بزرگ جو بھی آئے ہیں، وہ سب مخلوق ہے، کوئی خود سے بنا ہوا نہیں ہے، خالق بن کر نہیں آیا ہے، مخلوق بن کر آیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو الحاد صوفیت کے نام پر اور بے دینی کے نام پر، وحدت الوجود کے نام پر، اور مختلف عقیدے جیسے دہریے ہیں اور جہمیہ ہے فرقہ، ہاں، اور بہت سے فرقے ہیں، ان فرقوں نے جو تباہی مچائی، مسلمانوں کو گمراہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی گمراہیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے آمین۔ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو من وعن، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، قرآن میں جیسے بتلایا گیا ہے، جیسے اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے، ویسے عقیدہ رکھنے والا بنائے۔ ایک بات یہاں واضح کر دوں آمین۔ کہ اللہ کے ناموں کے اندر جو بات آئی ہے من احصاها، جو اس کو یاد رکھے گا، یاد رکھنے کے اندر صرف زبان سے بائہارٹ کر لینا مراد نہیں ہے، اس عقیدے کا جناب بہت اہم رول ہے کہ کوئی شخص جیسے شرک کر رہا ہے، ننینو نام یاد کر لیا، فٹافٹ سنا رہا ہے الرحمن الرحیم القدوس السلام، ہاں وہ جو ہے نا نعتیں پڑھ رہا ہے، اب بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن شرک بھی کر رہا ہے، تو یہ ناموں کا یاد رکھ لینا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور ان ناموں کا پاس و لحاظ رکھے، ان ناموں کے اندر جو معنی ہے اس کو مانے، اور جو چیزوں سے بچنا ہے اس سے بچے، تو وہ یقیناً وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ جی، اس میں کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم بھائی، یہ اللہ کو مولا بھی بول سکتے ہیں نا؟ ہاں ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے لیے لات ہے، منات ہے، عزا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تمہارے کون ہے؟ وہ ہمارے جو نا مولا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہلوایا کہ تم یہ اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم، کہا تھا انہوں نے، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ عزا نامی بت ان لوگوں کا تھا، تو اس پر فخر تھا ان لوگوں کو کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، نعم المولا، کیا ہی بہترین مولا، مطلب مدد کرنے والا، مولا کا معنی کارساز، کاموں کو بنانے والا۔ جی، تو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو جاتا بھائی مولا نام، مولانا بولتے ہیں۔ مولانا، جی جی، جیسے ابھی میں نے کہا ایسے کئی نام ہیں جو مخلوق کے اندر صفات، سننا، دیکھنا، میں نے بھی مثال دی کہ یہ سننے دیکھنے میں اور اللہ کے سننے دیکھنے میں فرق ہے نا۔ جیسے سید کے بارے میں کہا گیا، سید عربی زبان میں سید کہتے ہیں سردار کو، آقا کو، مالک کو۔ اب مالک اللہ کا نام بھی ہے نا، آقا اردو میں بھی ہم جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا کسی کا آقا ہو اور اس کا کوئی غلام ہو، تو وہ معنی
برابری کا نہیں ہے. نام اگرچہ کہ نام کے الفاظ سیم ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے کافی فرق ہوتا ہے. معنی کے اعتبار سے آگے آئے گی، تفصیل پوری آئے گی انشاءاللہ. آپ کا بھی سوال بڑا اچھا ہے لیکن آگے ساری تفصیلات آ رہی ہیں. میں ایک ایک کر کے جو نا، جیسے ابھی آج الہاد کے بارے میں بات گزری ہے، آگے تفصیل آئے گی کہ ناموں میں جو اشتراک پایا جاتا ہے، بندوں کے اندر بھی وہ نام پائے جاتے ہیں، اللہ کا بھی وہ نام ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے، یہ تفصیل آگے آئے گی. فرق تو واضح ہے کہ وہ یہ بندوں کے اندر جو بھی نام پایا جاتا ہے، جو بھی صفت پائی جاتی ہے، وہ عارضی ہے. جیسے زندگی ہے، الحی زندہ ہے. الحی اللہ کا نام ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ. وہ حی لا یموت، وہ ایسا حی ہے جو کبھی نہیں مرے گا. لا یموت قرآن کی آیت ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا. لیکن کوئی شخص اگر زندہ ہے تو وہ ہمیشہ زندہ نہیں ہے، مرنے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت کبھی نہیں آنے والی ہے. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ بھائی عبد لگا لیتے، عبد الحی حی آ جاتا. ہاں، عبد بندہ، الحی اللہ تعالیٰ، الحی کا بندہ، الرحمن کا بندہ، الرحیم کا بندہ. اب ایسے ہی بعض لوگ جیسے رحیم بھائی، رحمان بھائی، ایسا عام بلا دیتے ہیں، رحیم بھائی، رحمان بھائی وغیرہ جیسا بلا دیتے ہیں. اب اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے کہ اللہ کا یہ نام ہے الرحمن، الرحیم، الکریم، ہے نا، السمیع، سمیع بھائی، سمیع ادھر آؤ، ایسا جیسے بلا لیتے ہیں ہم لوگ. تو یہ نام جب رکھے جائیں تو عبد کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، لیکن بعد میں لوگ اس سے بگاڑ دیتے ہیں. اگر عبد کے ساتھ رکھے گئے ہیں، عبد کے ساتھ رکھے گئے ہیں تو اسے عبد کے ساتھ ہی بلانا چاہیے. عبداللہ ہے، کبھی آپ کسی کو جو نا عبد ہٹا کے صرف اللہ نہیں بلا سکتے، بلا سکتے ہیں. عبداللہ اگر کسی کا نام ہے، عبد الرحمن کو آپ رحمان بلا لیتے ہیں، عبد الرحیم کو رحیم بلا لیتے ہیں، لیکن عبداللہ کو تو نہیں بلاتے ہیں، اللہ کسی کو نہیں بلاتے ہیں. تو الرحمن، الرحیم، تو یہاں پر یہ لفظ ہے، اس کے اندر اختلاف ہوا ہے کہ کسی کو جب ہم بلا رہے ہیں تو الرحمن نہیں بلا رہے ہیں، رحمان بلا رہے ہیں. الرحیم نہیں بلا رہے ہیں، رحیم بلا رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا اب بہتر یہی ہے کہ عبد کے ساتھ ہی بلایا جائے، عبد کو نہ ہٹایا جائے. جی جزاک اللہ خیر. آج کی کلاس کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ہو، تھوڑا میں نے کہا جیسے کہ شروع میں ہی یہ چند شروع کے سٹارٹنگ کلاسز عقیدے سے متعلق ہے اور اس کا جاننا نہایت ضروری ہے. جیسا ابھی جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں آئے گی آپ کے سامنے. ہم صرف اسماء کی شرح، اسماء الحسنہ کی شرح کا نام دیا ہے اس کو، لیکن شرح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے بنیاد بیسکس ہم جان لیں. تو بیسکس کے اندر تھوڑا سا آپ کو ڈیفیکلٹی لگے گی، تھوڑی مشکلات آپ کو لگے گی، تھوڑے الفاظ بھی شاید میرے ہارڈ لگیں گے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ریاض الصالحین کی شرح جو ہے ہم پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کے بارے میں بات گزری اور اس میں آخری حدیث گزری کہ اگر کوئی لونڈی نے زنا کیا ہے تو اسے سزا دینے کے بعد تیسری بار جو ہے اس کو آزاد کر دو، یہ بات گزری تھی. اس کے بعد وعنہ قال وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب خمرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا اسے مارو پیٹو، اضربوہ، شراب پی کر آیا ہے مارو اسے. قال ابو ہریرہ فمن الضارب بیدہ والضارب بنعلہ والضارب بثوبہ. اب مارو تو مارنے والے مارنے لگے، کوئی ہاتھ سے مار رہا ہے، کوئی جوتے سے مار رہا ہے، کوئی کپڑے سے مار رہا ہے. فلما انصرف قال بعض القوم اخذاک اللہ. جب وہ چلا گیا، فلما انصرف یعنی جب چلا گیا تو لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، کس کو؟ جو شراب پی کر آیا تھا. تو قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقولوا هكذا لا تعین علیہ الشیطان. رواہ البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے. تم ایسے مت کہو اور اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. اس سے گناہ ہو گیا، وہ توبہ کر لے گا، سزا مل گئی، جو ہوا وہ ہو گیا، لیکن پھر الٹا اس کو اب جو ہے نا تانا مت دو، اس کی برائی کو، برائی جو ہے نا عام نہ کرو، لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو برائی کے ساتھ صفت جوڑ کر نہ بیان کرو، ورنہ شیطان کو مدد مل جائے گی اس کے خلاف اور وہ شیطان اسے اور مزید گمراہی کی طرف لے جائے گا. اب اس کے اندر چند باتیں اس حدیث کے اندر بتائی گئی. سب سے پہلے یہ ہے کہ شراب نوشی کی حد مطلب سزا، شراب نوشی کی سزا
اس وقت ابھی متعین نہیں ہوئی تھی، اسی لیے مارو، جیسے مارنا ہے مارو، اس کا نشہ اتر جائے۔ بعد میں اس کی سزا مقرر کی گئی، 40 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی، تو اب تک اس کی حد وہی ہے۔ لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو 80 کر دیا تھا انہوں نے، جب لوگوں نے زیادہ شراب پینا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے مارے، حضرت ابو بکر نے 40 کوڑے مارے، حضرت عمر نے 80 مارے، اور یہ سب کے سب سنت ہے، یہ سب کے سب سنت ہیں۔ لیکن اب یہ سزا کون دیں گے؟ یہ حکومت ہوگی تو حکومت سزا دے گی۔ شراب کے راستوں کو بند کرنا پڑے گا۔ معاشرے سے فساد اور کرائم جو بڑھ رہا ہے، ابھی آیا چند دن پہلے تلنگانہ کے اندر کرائم بڑھ گیا، تو اس کی جو وجوہات ہیں، جو اس کے ریزنز ہیں، وہ بھی تو غور کریں ہم۔ سب سے پہلے نمبر پر شراب کی مارکیٹ کتنی بڑھ گئی ہے، اس کا کاروبار کتنا بڑھ گیا ہے، وہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، ان کی عقلوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ جس ریزنز کی وجہ سے یہ کرائمز بڑھ رہے ہیں، ان ریزنز کو ختم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کو اور پروموٹ کر رہے ہیں اور بڑھاوا دے رہے ہیں اس کو۔ اور پھر اس کے بعد دوسری بات اس میں معلوم ہوئی کہ جس شخص پر حد نافذ ہو جائے وہ اس کے لیے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نہیں، اگر اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت میں کوئی شخص کسی طرح کا گناہ کیا ہو اور اس کی اسے سزا دے دی گئی ہو، تو پھر بعد میں کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس کے حق میں بد دعا کرے یا اس کو برا بھلا کہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور واقعہ ایسا پیش آیا تھا، ایک عورت سے گناہ ہو گیا تو اس کی سزا مقرر کی گئی، 40 کوڑے جو ہے نا، 40 کوڑے بلکہ اسے پتھروں سے جو ہے نا سنسار کرنے کی سزا دی گئی۔ تو اس وقت خون کے چھینٹے اچھل کر آ کر گرنے لگے، تو بعض صحابہ کرام جو ہے کراہت محسوس کرنے لگے اور کہا کہ دیکھو کتنی گندی عورت تھی، ایسی تھی ویسی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لقسمتها لوسعتها، کہ اس کی توبہ ایسی سچی توبہ تھی کہ اگر مدینے کے 70 لوگوں کو اس توبہ میں تقسیم کیا جائے تو 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے، اتنی اچھی توبہ اس نے کی تھی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گنہگاروں اور نافرمانوں کو صحیح اور درست راستے کی طرف لائیں، انہیں گالی گلوچ، انہیں عیب۔ اگر کوئی آدمی سدھرنا چاہ رہا، ابا کب سے سدھر جا رہے ہیں بھائی، بڑے سدھر گئے آپ، پہلے تو ایسا نہیں تھے آپ، نماز کو جا، ابا پکا کب سے مسلمان بن گیا بھائی تو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی غلط راستے، آج معاشرہ ایسا ہی ہو گیا ہے، کوئی آدمی غلط راستے پر تھا، غلط کام پر تھا، برا کام پہلے کر رہا تھا، اب اس کو اسی دلدل میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں لوگ۔ اگر وہ سدھرنا بھی چاہا تو اس کو سدھرنے نہیں دیتے، پکا نمازی بن گیا بھائی، نہیں، ارے ایسا ہو گیا، ارے ویسا ہو گیا، نہیں، اس کو ہونے دینا چاہیے۔ بلکہ آپ کا کام تھا جو آپ خود سے اس کو سدھارتے، خود سدھارے نہیں، وہ سدھر گیا تو اس کو سدھرنے بھی نہیں دیتے۔ یہ آج کے زمانے کے مسلمانوں کا حال۔ تو کبھی بھی کسی بھی گنہگار کو اس کے گناہ کے ذریعے سے عیب نہیں دلانا چاہیے۔ تم پہلے ایسا کرتے تھے، تمہارے ابا ایسا کرتے تھے، تمہارے بھائی ایسا کرتے تھے، تمہارے فلاں ایسا کرتے تھے، یعنی جس کے گناہ کا یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ جب ایک آدمی ڈائریکٹلی کوئی گناہ کیا ہوا ہے، اس کو اس گناہ کے ذریعے سے عیب نہیں دے سکتے۔ وہ اگر توبہ کر لیا، معاف کر لیا، جو بھی ہے، اس کو اس کے گناہ سے ہم جو ہے نا اس کو عیب دار نہیں کر سکتے۔ تو اس کے کسی رشتہ دار کے گناہوں کی وجہ سے اسے عیب دار کرنا، تمہارے فلاں ایسا کرے تھے، تم ان کے بیٹے، تم ان کے بھائی، تم فلاں ایسا ویسا، ہرگز وہ اس کا حق نہیں بنتا ہے۔ کسی کو جو ہے نا اس طرح ستانا، کسی کو اس طرح کی جو ہے نا توہین کرنا، اسلام ہرگز کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ باب یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث تھی آج کے باب کی، اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب قضاء حوائج المسلمین، مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا باب۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کہا وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تم بھلائی کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، بھلا کام کرو، تم کو بھلائی چاہیے، تم بھلا کرو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ خود اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا لو اس کو مارو، نہیں۔ من کان فی حاجت اخیہ، اور جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہو،
اس کو کوئی ضرورت ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، کسی بھی طرح کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں کوشش میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگ جائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی پریشان حال مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، مصیبت میں پڑے ہیں دیکھتے ہیں، نہیں مطلب وہ لوگ نہیں جو بھیک مانگتے ہیں، یہ تو ان کا دھندا بنا ہوا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پڑوس میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، قریب میں رہنے والے لوگ ہیں، ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو جانتے ہیں، لیکن ارے ہم کو کیا کرنا، ہم ہی ہے کیا، ان کے کوئی اور لوگ بھی کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ایسا کہہ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ نہیں، ایک تکلیف اگر کسی کی، دنیا کی ایک چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو تکلیف، معمولی راستے سے پتھر ہٹانا ایک تکلیف دی چیز کو ہٹا دو جو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، وہ ہٹا دیے تو جنت میں داخلہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں آپ، ایک کسی بھی مسلمان کی اس کو ہی پتا ہو، کسی کو نہیں بتایا ہو، آپ جا کر اس کی اس مصیبت کو دور کر دیں، قیامت کی پریشانی ہے جو دنیا کی پریشانیوں سے کئی گنا بڑھ کے رہے گی، وہ پریشانی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا کرتے تھے کہ میں مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے آؤں۔ آج ہے یہ چیز، اعتکاف بیٹھنے والے اعتکاف بیٹھتے ہیں، حج عمرے کو جانے والے حج عمرے کو جاتے ہیں، ہاں قربانیاں کرنے والے قربانیاں کرتے ہیں، لذیذ لذیذ پکوان کرتے ہیں، پڑوس میں رشتہ داروں میں کئی لوگ بھوکے سوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہیں، دوا گولی کے لیے علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، کتنے مسائل ہیں لوگوں کے، لیکن اللہ ہدایت دے بس۔ تو مصیبتوں میں کسی کے کام آ جائے، کسی کے ذریعے سے آپ کسی کو مصیبت کا ذریعہ نہ بنے، کسی کی مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بنے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، جیسے کہ یہ بات اس سے پہلے کے باب میں بھی گزر چکی ہے۔ اس کے بعد بھی بڑی اچھی حدیث ہے جو ہماری اس کلاس سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اللہ عنہ كربة من كرب یوم القیامہ، وہی بات، جس کسی نے مسلمان کی یا کسی مومن کی دنیا کی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص کسی مسلمان کی جو تنگ حالی میں ہے، پریشانی میں ہے، اس پر آسانی پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسانی پیدا فرما دے گا۔ مطلب کوئی کسی کو قرضہ دیا ہے، قرض دیا ہے، لون دیا ہے، بدلے میں، ہاں ایسا نہیں کہ آدمی اب یہ حدیث سنانے لگ جائے قرضہ لے کے، دیکھو تم یہاں معاف کر دو وہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آسانی کا مطلب کیا ہے؟ ڈھیل دے، ٹائم لیا تھا مثال کے طور پہ 1 ہفتے میں ادا کر دوں گا، ٹھیک ہے، ہفتے کے بجائے 15 دن میں ادا کرو، لیکن ادا کر دو، 2 ہفتے میں ادا کر دو، 3 ہفتے میں ادا کر دو، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں ادا کر دو، تھوڑے تھوڑے کر کے دو، ایک ساتھ نہیں دے سکتے، آسانی پیدا کرے۔ آخر میں نہیں ہو سک رہا تو جب چلو ٹھیک ہے بھائی اتنے دے دیے، باقی کے معاف کر دو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن تم معاف کر دو جی، دینے کے ٹائم پہ الگ، لینے کے ٹائم پہ الگ، اور دینے کے بعد پھر فون نہ اٹھائے، بات چیت نہ کرے، ایسے کئی مسلمان ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے۔ تو من ستر مسلما سترہ اللہ، پھر وہی بات آئی کہ جو ہے نا، جو کوئی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر۔ واللہ فی عون العبد واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جو بندہ کسی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اب یہ حدیث یہاں سے لے کر آدھی حدیث صرف علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے، کہ جو کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کی راہ پر لگ جاتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے، کہاں علم حاصل ہوتا ہے وہاں جا کر علم حاصل کرنے لگ جاتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ
اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سکینت، سکون، رحمت نازل کرتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان پر اپنے سایوں سے، اپنے پروں سے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس مقرب ترین فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ لیکن آخری بات جو کہی وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب عمل کرو، دیکھو آپ اس کے اندر پورے عمل بتائے گئے، مومن کی تکلیف دور کرنا، آسانی پیدا کرنا، پردہ پوشی کرنا، مدد کرنا، علم دین حاصل کرنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سارے کام ہیں، عمل ہے، پورے کے پورے اعمال ہیں۔ عمل کیے بغیر میرا سلسلہ فلاں سے ہے، میں فلاں سلسلے سے آتا ہوں، میں نقش بندی ہوں، میں سہروردی ہوں، میں چشتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہاں میں سید ہوں، میں یہ ہوں۔ بہت سے لوگ اسی گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، اسی گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اس وجہ سے کہ وہ ان سے رشتہ لگا ہوا ہے، ان سے ان کا ناطہ جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، یہ نسبی رشتے اسے آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ایک منٹ، 12 بجے تک کلاس ہے میری، 12 بجے کی بات کرتا ہوں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی، اپنی پھوپھی سے کہی، کس سے؟ حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، آخرت میں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی شافی محشر ساقی کوثر، سبحان اللہ، ہاں آپ کو شفاعت کبریٰ ملنے والی ہے، آپ کے ذریعے سے امت کے بڑے بڑے جو نا گنہگار معاف ہونے والے ہیں، جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیں گے جہنم سے۔ لیکن یہاں بیٹی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نسبی رشتہ، خاندانی رشتے کو بیچ میں لا کر تم عمل سے پیچھے نہیں رہنا، جو کرنا ہے عمل یہاں کر لینا۔ عمل کیے بغیر یہ سوچ کر رہ جانا کہ میں بچ جاؤں گی یا مجھے بچا لیے جائیں گے یا میرے ابو ہیں وہ مجھے بچا لیں گے، نہیں، عمل کرو۔ مانگنا ہے دنیاوی چیز مانگ لو، کیا مانگتے؟ آج لوگ پتہ نہیں کن کن پر عقیدہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو نجات دلا دیں گے، انہیں جو ہے نا چھڑا دیں گے، جنت کے دروازے، جنت کا چبوترا، جنت کی کھڑکی، نہ جانے کیا کیا بنا کے لوگ جو ہے نا لوگوں کو تماشا بنا رکھا ہے، اور بعض ملک میں تو بہت زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو بہرکیف اس میں، اس حدیث میں جہاں اعمال کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف ترغیب دلائی گئی، اور سب سے بڑھ کر حقوق العباد کی طرف ترغیب دلائی گئی، بندوں کے حقوق ادا کریں، اور بالخصوص ایسے بندے جس کا حق بھی نہیں بنتا، حقوق العباد سے بھی نہیں بلکہ جس کا حق بھی نہیں بنتا، بلکہ آپ رحم کر کے، آپ اپنی آسانی کے لیے، اپنی مشقتوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی تنگحالی کو دور کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے کسی بھی مسلمان بھائی جو بھی ہو اس کی مدد کرو، اس کی پریشانی دور کرو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جی، اس میں کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک، فقہ میں کہاں تک پڑھے تھے ہم؟ لاسٹ امامت کے مسائل، جماعت کے مسائل پڑھ لیے تھے، جماعت کے بعض احکام شاید پڑھ رہے تھے یا وہ بھی ہو چکا تھا۔ امامت کے مسائل میرے خیال سے یہ پڑھنا باقی ہے۔ اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے نا کسی کا؟ چلیے، فقہی مسائل میں امامت کے مسائل، اب تک ہم نماز کے بارے میں بہت سی چیزیں جانے، طہارت کے مسائل ہوئے، نماز کے وغیرہ کے ساری چیزیں ہوئی۔ اب امامت کون کرے، کیسے کرے، امامت کے آداب کیا ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا، کن کن چیزوں کا اسے خیال رکھنا ہے۔ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے گا جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہو، جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہو۔ اگر سب اس میں برابر ہوں تو، اگر سب کے سب اس میں برابر ہوں تو،
سب مطلب سب برابر ہے، مطلب پورے کے پورے حفاظ ہیں ماشاءاللہ. کئی مدرسے میں چلے گئے آپ، پورے حافظ قرآن ہیں، پورے علماء ہیں. اب کیا کیا جائے گا؟ دوسرے نمبر پر دیکھا جائے گا کہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم رکھنے والے کون ہیں؟ حافظ بھی ہیں، سب برابر ہیں، لیکن حدیث کا علم کس کو زیادہ ہے؟ وہ امامت کرے گا. اگر ویسے بھی برابر ہیں سب، قرآن بھی یاد ہے حدیث بھی یاد ہے، تب کیا کریں گے؟ زیادہ عمر والے کون ہیں، بڑی عمر والے کون ہیں، ایج والے، ان کو آگے بڑھایا جائے گا. امام اور مقتدی کہاں ٹھہرے؟ اگر دو آدمی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب، رائٹ سائڈ، مقتدی جو امامت کرنے والے کے بازو ٹھہرے گا. اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو امام آگے ٹھہرے گا اور دونوں مقتدی پیچھے ٹھہریں گے. دونوں مقتدی پیچھے ٹھہریں گے اور امام کو بالکل درمیان میں رکھیں گے. یہاں دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ نماز ختم ہو گئی، آئے بعد میں جماعت بنائے، تو دونوں مل کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جو امامت کر رہا ہے وہ تھوڑا آگے ٹھہرتا ہے اور جو اس کے ساتھ ٹھہر رہا ہے وہ تھوڑا ایک قدم پیچھے ٹھہرتا ہے. ایسا نہیں، دونوں برابر پیر سے پیر ملا کر ٹھہر سکتے ہیں، آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں برابر ٹھہرنا چاہیے. ہاں البتہ جب دونوں ہو جائیں، پیچھے سے کوئی اور بندہ آ گیا، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر امام کے آگے بڑھانے کی جگہ ہے، امام صاحب آگے جا سکتے ہیں، وہاں ایک صف اور ہے، تو آہستہ سے امام صاحب کو اشارہ کر دیں، ہاتھ پیٹ پہ ہاتھ لگائے، پیچھے جگہ نہیں ہے تو امام صاحب کو آگے بڑھائیں. اگر امام صاحب کے پیچھے جگہ ہے تو وہ مقتدی کو پیچھے لے لیں، آپ ہاتھ پکڑ کے اس کو آہستہ سے اب وہ ہٹنا نہیں جانا، میں نہیں ہٹوں گا، نماز میں نہیں ہٹنا، نہیں نہیں بھائی پیچھے جانا پڑے گا. وہ ایک اور آدمی آ گیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں ٹھہرنا. اب ایسا ہو گیا مسئلہ، تیسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ آگے بھی جگہ نہیں ہے پیچھے بھی جگہ نہیں، آگے بھی جگہ نہیں ہے پیچھے بھی جگہ نہیں، ایک ہی صف ہے، بس اتنی ہی جگہ ہے، دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دو لوگ ہی نماز شروع کیے تھے، بعد میں تیسرا آیا تو لیفٹ سائڈ ٹھہر جائے گا. یہ رائٹ سائڈ ٹھہرا تھا پہلا آدمی، دوسرا آدمی امام کے لیفٹ سائڈ ٹھہر جائے گا. لیکن ایک ساتھ کئی لوگ مل کر نماز شروع کیے، ایک ساتھ کئی لوگ مل کر نماز شروع کی، مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے، ایک ہال ہے جس میں ایک ہی صف بننے والی ہے، تب کیا کریں گے؟ مجبوری ہے، امام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تو اس وقت وہ ایک ہی صف میں ٹھہریں گے. جیسا کہ خواتین ہمیشہ چاہے ان کے پاس جگہ ہو یا نہ ہو، ان کے اندر امامت کرنے والی خاتون وہ آگے نہیں ٹھہرے گی، صف کے درمیان ہی ٹھہرے گی ہر وقت. مردوں کو مجبوری کی صورت میں ایسی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اگر دونوں ہوں تو وہ دونوں میں امام صاحب جو ہے نا لیفٹ سائڈ ٹھہریں گے اور جو مقتدی ہوگا، جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، وہ رائٹ سائڈ ٹھہرے گا اور برابر برابر ٹھہریں گے. بعد میں آنے والا یا تو جگہ آگے ہے تو امام صاحب کو آگے بڑھائے گا یا پھر مقتدی کو پیچھے لے لے گا. اب کب لے گا مقتدی کو پیچھے لینا ہے تو مثال کے طور پر ہاتھ باندھے ہوئے قیام کی حالت میں لے سکتے ہیں. رکوع میں کیسے پیچھے کھینچیں گے یا کیسے آگے بڑھائیں گے؟ رک جانا چاہیے، رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے ہوں گے تب اشارہ کر دیں، وہ پیچھے ہٹ جائے یا وہ آگے بڑھ جائے چلے. سجدے میں سجدے سے اٹھانا نہیں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں تو مجبور ہے، اب آپ تشہد میں تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے، آپ جا کے بازو بیٹھ جائیں. عورتوں کی امامت کر سکتی ہے لیکن وہ آگے نہیں بلکہ صف کے درمیان میں ٹھہرے گی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح عورتوں کی امامت کرتی تھی. امام کی اقتداء، نماز کے اعمال ادا کرنے میں مقتدیوں کو چاہیے کہ نہ امام سے آگے بڑھیں اور نہ پیچھے رہیں، مطلب بہت زیادہ پیچھے تو رہنا ہی ہے عمل میں، بلکہ امام کے فوری بعد ادا کر دیں، اسی کو امام کی اقتداء یا متابعت کہتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی ٹھونگے مارنا ہے، امام صاحب سے پہلے رکوع میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ جھک کے دیکھتے ہیں امام صاحب گئے کیا، ابھی نہیں گئے، رکوع میں جائیں، سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھ کے ٹھہر گئے، دوسرا سجدہ کرنے ہی والے امام صاحب اس سے پہلے سجدے میں چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی خطرناک وعید سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کوئی شخص کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا. اللہ اکبر، بڑی خطرناک وعید ہے، بڑی خطرناک سزا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اب امام کے بعد کرنے کا مطلب امام کے بعد ہی کرنا ہے، کوئی بھی کام سجدہ رکوع وغیرہ سب امام کے بعد ہی کرنا ہے. لیکن رک گئے امام صاحب، رکوع میں چلے گئے، ابھی انہوں ٹھہرے ہوئے ہی ہیں، نہیں فوراً جانا ہے، دیر نہیں کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنا ہے. امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں تب یہ رکوع میں جا رہا ہے، امام صاحب سجدے میں چلے گئے ابھی ٹھہرے ہوئے ہی ہیں،
یا پہلا سجدہ ان کا ختم ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، ابھی سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، لمبی دعا چل رہی ہے، ابھی تمہاری دعا الگ کیا ہے؟ امام صاحب ہے نا سامنے، آپ کو ان کو اقتدا کرنا ہے، اقتدا مطلب ان کو فالو کرنا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے. جیسے ہم جو ہے نا کسی گاڑی کو فالو کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایسا نہیں کہ 1 کلومیٹر تم وہاں رہو میں یہاں سے رہوں، ارے بھائی کہاں نظر ہی نہیں آ رہے ہو. جیسے دنیا کے اندر آپ اقتدا یعنی فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بہت دور ہو جائیں یا بہت دیر سے جو ہے نا آپ پیچھے پیچھے چلتے رہیں، تو اس کو اقتدا نہیں کہتے ہیں. اقتدا ایمان کی ساتھ ساتھ فوراً کرنا ہے. صفوں کی ترتیب کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے مردوں کی صفیں، اور اگر آج کل تو ماشاءاللہ کشادہ ہے جگہ اور فلورز بن جاتے ہیں یا پارٹیشنز بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لیڈیز کا سیکشن الگ کر سکتے ہیں، بڑی آسانی ہے، مشکل نہیں. لیکن اس زمانے میں کیا تھا، زمین تھی، اوپر جو نا کھجور کے درختوں کا پتوں کا جو نا چھاتا ہوتا تھا، اس کے اوپر جو نا وہی ساری چیزیں ڈال کر نیچے مٹی وغیرہ رہتی تھی، نماز پڑھتے تھے. پہلے مرد حضرات ہوتے تھے، پیچھے جو ہے نا عورتیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی جہاں فضیلت بتلائی کہ مردوں کی سب سے افضل صف پہلی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بدترین صف ان کی پہلی صف ہے. چونکہ مرد حضرات ان کے قریب ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پہلی صف میں ٹھہرنے والی بڑی بدترین جو ہے نا صف میں ٹھہری ہوئی ہیں، مراد یہ تھا کہ وہاں فتنے کا ڈر ہوتا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن جب بعد میں پارٹیشنز بننے لگے، الگ الگ جو ہے نا سیکشن ہو گئے، اوپر نیچے ہو گئے، مسئلہ ہی نہیں رہا، پردہ آ گیا بیچ میں، دونوں کے اندر کوئی رکاوٹ اب جو ہے نا روکنے والی کوئی چیز آ گئی، پہلے کوئی چیز نہیں تھی، تو بڑی آسانی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں رات میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ٹھہرے، پھر ایک چھوٹا بچہ تھا حضرت انس کے ساتھ، وہ اور انس دونوں پیچھے ٹھہرے، اور اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ہے نا ان کے پیچھے ٹھہری، ترتیب بتانے کے لیے کہ پہلے امام صاحب پھر مرد حضرات، چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں. وہ بچے بھی ہوں، بچے ہیں تو وہ پیچھے ٹھہریں گے، بچیاں ہیں یا بڑی عورتیں ہیں وہ ان چھوٹے بچوں کے پیچھے ٹھہریں گے، چاہے وہ بچے گھر میں چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو، بچے پہلے سامنے رہیں گے. جیسے کوئی شخص اپنے گھر میں خود کی نماز جو ہے نا گھر والوں کو ملا کے نماز پڑھا رہا ہے، نماز چھوٹ گئی، جانے میں تاخیر ہو گئی، گھر میں نماز پڑھا رہا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اپنے مرد بچوں کو پیچھے ٹھہرائے، پھر اس کے بعد عورتوں کو گھر میں جو ہے نا پیچھے ٹھہرائے. ایسا نہیں کہ عورتیں ٹھہر جائے بچوں کو سب کو ایک صف میں ٹھہرا دیا جائے، نہیں، بلکہ مردوں کا مقام پہلے ہے، انہیں پہلے ٹھہرایا جائے. عورتوں کی صفیں سب سے آخر میں ہونی چاہیے. اگر مردوں کے ساتھ عورت اکیلی ہے تو وہ پیچھے تنہا ٹھہرے گی. جیسے میں نے ابھی کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، وہ پیچھے اکیلی ٹھہری، اکیلی صف میں اکیلے ہونا ایک اور منع ہے، ایک صف میں اکیلے جو نا نماز نہ پڑھے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اکیلی وہ صف میں ٹھہرے گی، وہ عورت ہے، وہ مردوں کی صف کے برابر نہیں ٹھہرے گی. صف کے پیچھے تنہا آدمی کی نماز درست نہیں، البتہ اگر اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو تنہا ٹھہر کر سکتا ہے. مردوں کی صفیں ہیں، ایک آدمی بعد میں آیا اور دیکھا کہ کسی کو پیچھے بھی نہیں لے سکتے ہیں اور کوئی دوسرا آنے والا بھی نہیں دکھ رہا ہے، اب کہاں ٹھہرے؟ وہ پیچھے اکیلا ٹھہرے. درست تو نہیں ہے اس کی نماز، لیکن آگے بھی جگہ نہیں ہے اور پیچھے کوئی آ بھی نہیں رہا ہے، تو وہ وہاں ٹھہر کر نماز پڑھے. اب یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس حدیث کو لے کر کہ جو نا اس کی نماز جب درست نہیں ہوگی تو اسے آگے سے کسی کو پیچھے لے لینا چاہیے. اب کہاں سے لے گا؟ صف کے کنارے سے پکڑ کر لائے گا، رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے پکڑ کر لائے گا، یا بالکل سامنے سے پیچھے کسی کو پیچھے کھینچ لے گا؟ سامنے سے پیچھے کھینچے گا تو وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہے گا، یا اگر ہٹ بھی گیا تو پھر یہ ادھر کے لوگ ادھر ہٹیں گے یا پھر وہ جگہ چھوڑ دیں گے. کئی لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ آدمی چلا گیا، بازو والا وہ ادھر ہٹتا ہی نہیں ہے، وہ جگہ ویسی کی ویسی خالی رہ جاتی ہے، وہ سب پوری جو نا پورا جو نا بیچ میں گیپ آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے جگہ خالی ہو جائے اس کو فل اپ کر دینا چاہیے. سب بندی میں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب استووا اعتدلوا، صفوں کو درست کر لو، تم اختلاف نہ رکھو، جگہ کو خالی نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. تو یہ اختلاف آج امت کا یہی ہے، اختلاف آج امت کا یہی ہے، جو صفوں کے درمیان اپنے جو نا پیروں سے پیر نہیں ملانا، اتنی موٹی جو نا باڈی رہے گی، بھاری جسم رہے گا، کہیں گے کہ 2 پیروں کے بیچ میں صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا. کہاں ہے یہ حدیث؟ کہاں سے لالی گئی حدیث؟ آدمی کا جتنا جسم ہے، جتنی اس کی پرسنالٹی ہے، اس پرسنالٹی کے حساب سے ٹھہرے گا. ایسا نہیں کہ چیر کے ٹھہر جائے پیروں کو اتنا لمبا، یہ بھی غلط ہے. اب بعض لوگ پیر سے پیر ملانے کے نام پہ ادھر والا بازو والا نہیں ملا رہا، ہٹاتے جا رہے، یہ چیر دیا پیر، یہ بھی غلط ہے، نہیں ملا رہا، چھوڑ دو آپ اس کو، آپ اپنی جگہ برابر ٹھہر جائیں، کافی ہے. صفوں میں کجی یا صف میں ایک دوسرے کے درمیان جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے.
ٹیڑھاپن نہیں ہونا چاہیے، صف ٹیڑھی نہیں ہو بلکہ سیدھی ہو اور خالی جگہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ بلکہ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور پھر اسی طرح تم صفوں کو سیدھی کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں کے درمیان کالے بکری کے بچے کی شکل میں گھس جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوں کو جوڑنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اتنا چھوٹا عمل، امت اس میں لڑکے مر رہی ہے۔ اتنی حدیثیں اس کی فضیلت کی، پیر سے پیر ملانے کی، اور اس میں لڑی پڑی ہوئی نہیں۔ ہمارے امام صاحب بولتی نہیں ملانا، نہیں ملانا، خلاص حدیثیں ہیں، جنت میں گھر مل رہا ہے، یہاں کوئی ایک روم نہیں دے گا تم کو، یہ امام صاحب ایک چیز نہیں دلا کے دیں گے۔ ہاں وہاں اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں، شورٹی دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ تمہیں جنت میں گھر ملے گا۔ کیا کرنے پر؟ پیر سے پیر ملانے۔ نبی کا وعدہ ہے، سچا ہے، جھوٹا تو ہو نہیں سکتا۔ ایک درجہ بڑھے گا اور جنت میں گھر ملے گا۔ اللہ ہدایت دے۔ تو یہ امامت کے کچھ آداب رہے اور کچھ صفوں کی درستگی سے متعلق یہ بات رہی۔ ہاں اور ایک بات ہے کہ قدم سے قدم ملائے اور کاندھے سے کاندھا ملائے، صرف پیر سے پیر ملنا نہیں ہے، قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملے۔ مرد ہو یا عورتیں ہوں، عورتیں اپنی صفوں کے اندر اپنے پیر سے پیر ملا کر ٹھہریں گی اور کاندھے سے کاندھا ملا کر ٹھہریں گی، اور مرد اپنے صفوں کے اندر اپنے پیر سے پیر اور کاندھے سے کاندھے ملا کر ٹھہریں گے۔ اب اس شکل میں کاندھے سے کاندھے کب ملیں گے؟ جب آدمی کی پرسنالٹی کے مطابق آدمی جو ہے نا اپنا پیر سیدھا رکھے گا۔ اگر ایسے قریب کر کے ٹھہر جائے گا تو پیر تو نہیں ملیں گے، اور جسم جو ہے نا وہ پہلے سے آلریڈی دور دور ٹھہریں گے لوگ۔ اگر پیروں کو چیر دے گا، پھیلا دے گا، تو کاندھے نہیں ملیں گے۔ اس لیے ایک اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اسے اپنے قیام کی حالت میں اپنی پوزیشن کو سنبھالنا چاہیے۔ اس میں کوئی سوال؟ اس میں کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ اگر عورتوں کی جماعتی ہے تو کیا اذان دینا ضروری ہے اس مولانا، یا صرف مسجد کی اقامت سے اذان نماز کافی، شروع کر دے؟ مسجد نہیں اذان دینا ضروری، مسجد کی اذان کافی ہے، اقامت دے لیں کافی ہے۔ اگر ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں مسجد نہیں ہے، اذان دینے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو جمع کرنا۔ اب آپ کو جمع کرنا نہیں ہے، گھر میں جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھنا ہے۔ گھر کے حد تک آپ اگر کوئی مرد بچہ ہے تو وہ اذان دے۔ اذان دینے کی ذمہ داری عورتوں کی نہیں ہے، مردوں کی ہے، مردوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ تو اب اگر گھر کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسے اذان کی ضرورت ہے۔ مسجد کی اذان وقت بتانے کے لیے، آپ کو پتہ چل گیا کہ وقت ہو گیا ہے، اذان ہو چکی ہے، اب نماز پڑھ لیں، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ با جماعت پڑھنے کا ثواب اکیلے اکیلے پڑھنے کے بجائے مل کر پڑھیں، با جماعت، جماعت بنا کر سب مل کر، گھر کے ساری خواتین مل کر اگر نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر اس کے لیے آپ اذان دینے کے بجائے آپ گھر کے اندر ہی ہیں، ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، ایک ہی پورشن میں رہتے ہیں، ڈور ناک کر کے چلو آ جاؤ سب مل کے نماز پڑھیں گے، کافی ہے۔ الگ سے اب اسے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان عورتوں کی ذمہ داری نہیں دی گئی، کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ اذان کوئی عورت دے، نہیں۔ اور کوئی سوال؟ اس کے بعد ہے مریض کی نماز۔ مریض کی نماز، اچھا، امامت کے مسائل میں ایک اور مسئلہ یہاں چھوٹ گیا کتاب میں کہ امامت کون کرے گا، یہ بات آئی ہے۔ امامت کیسے کرنی چاہیے، یہ بات اس میں چھوٹ گئی ہے۔ امامت کیسے کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر شکایت کی ایک شخص کے بارے میں کہ یہ شخص نماز توڑ کر چلا گیا، میں نماز پڑھا رہا تھا۔ اس شخص کو بلا کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، میں باہر میری سواری کو باندھ کے آیا تھا، اب وہ کوئی لے کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ مطلب امامت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اتنی لمبی نماز نہ پڑھائیں کہ جو فتنے کا باعث بن جائے، آزمائش، کسی کے لیے آزمائش کا باعث بن جائے نہ، اور نہ اتنی ہلکی نماز پڑھائیں جلدی جلدی کوے کی ٹھونگے کی طرح، جیسے ہمارے پاس بعض ہمارے ساتھی ہیں بی کلاس میں جنہوں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس مساجد میں اتنی جلدی نماز پڑھاتے ہیں کہ 2 منٹ 4 منٹ میں 4 رکعت نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔
تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص امامت کرے تو اپنے پیچھے بوڑھوں، بچوں اور خواتین کا خیال کرے، اور کسی کا بچہ اگر رو رہا ہے، چھوٹا بچہ رو رہا ہے، اب قرات چل رہی، ہاں اب مسجد میں نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، پارٹیشن الگ ہے، فلور الگ ہے، بچے رو رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، وہ جو ہے نا پھر بھی ان کو خیال کر لینا چاہیے۔ عورتیں اگر نماز کو آئی ہوئی ہیں، پتہ ہے کہ عورتیں نماز کو آئی تو بچے بھی آئے ہوں گے ساتھ میں، چھوٹے بچے شاید ستا رہے ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے نماز کو تخفیف، چھوٹی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو امامت کرنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آدمی تنہا نماز پڑھے، اکیلا سنگل نماز پڑھے، جتنی چاہے دیر تک پڑھے، جتنا لمبا قیام کرے، جتنے لمبے رکوع کرے، سجدے کرے، جیسا چاہے نماز پڑھے، لیکن جب لوگوں کی امامت کرے تو میانہ روی کے ساتھ امامت کرے۔ پیچھے ٹھہرنے والے لوگ بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، مائیں ہیں جن کے چھوٹے بچے ستانے والے ہیں، تو ان تمام کا خیال کر کے ہلکی نماز پڑھائے۔ جی، اس کے بعد ہے مریض کی نماز۔ بیمار اگر ہو جائیں تو ان کی طہارت کے مسائل اور ان کی نماز کے مسائل۔ نماز کے لیے جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے: جسم، کپڑا اور جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اگر مریض غسل اور وضو کے لیے پانی استعمال کر سکتا ہے تو پانی سے پاکی حاصل کرے، اور خود نہیں کر سکتا تو دوسرے اس کو غسل دیں اور وضو کرائیں، اور اگر پانی کے استعمال میں نقصان کا ڈر ہے تو پھر تیمم کر لے۔ جیسے عرب کنٹریز میں ہاسپٹلس میں کیا ہوتا ہے، ایک مٹی کا جو ہے نا تیمم کٹ ہوتا ہے، باکس ہوتا ہے، باکس کے اندر مٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر جالی ہوتی ہے، وہ مٹی گر نہ جائے اور دھول اس کی نہ آئے، اس کے اوپر ہاتھ مارو، دھول لگ جائے گی، پھونک دو، پھر اس کے بعد تیمم کر لو۔ ہر بیمار کے بیڈ کے ساتھ وہ رہتا ہے، یعنی یہاں آپ کو لے کے جانے بھی نہیں دیں گے۔ مٹی لے کے گیا تو ہاسپٹل میں کیوں لائے بھائی، مٹی بولیں گے۔ کوئی جو نہ تیمم کر سکتے ہیں نہ وضو کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے منور بھائی کو شفا دے دے مکمل طور پر۔ میں ملنے کے لیے ہاسپٹل گیا تھا، منور بھائی کے پاس یہی بات آئی تھی کہ بھائی سعودی عرب میں ایسا مسئلہ ہے، یہاں دیکھو نہ تیمم کر سکتے نہ وضو کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال یہاں کے مسائل الگ ہیں۔ تو اگر گھر میں ہے تو اسے تیمم کر لینا چاہیے، اگر پانی سے وضو نہیں کر سکتا ہے، یا اگر ٹھنڈے پانی سے نہیں کر سکتا ہے، گرم پانی سے کر سکتا ہے، تو گیزر وغیرہ کا استعمال کر کے وہ گرم پانی سے وضو کر لے سکتا ہے۔ اور اگر مریض کے بعض اعضاء پر پٹیاں ہوں جو نا باندھ دی گئے، ہاتھ ٹوٹ گیا یا پیر ٹوٹ گیا، اللہ رحم کرے اور جو نا ایسے حادثات سے بچائے، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے، ان پٹیوں پر مسح کر لینا چاہیے۔ پٹیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ میں پانی لیے اس کو جھٹک دیے، صرف کچا ہاتھ ایسا پھیر دینا چاہیے، پیر پر ہو یا ہاتھ پر ہو۔ اگر مریض کے کپڑے ناپاک ہوں تو ان کو دھو لینا چاہیے، یا کپڑے میسر ہوں تو انہیں پہن لے، کپڑے اگر ہیں تو بدل لے، اور اگر کپڑے بدلنا ممکن نہیں ہے تو اسی ناپاک کپڑوں میں نماز ادا کر لے۔ نہیں پلٹا سکتے، کروٹ نہیں لے سکتا، پلٹ نہیں سکتا، بڑی مشکل ہے کپڑے بدلانا، مسائل ہیں اس کے لیے، تب ایسی صورت میں اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ مریض جس جگہ نماز ادا کرتا ہے وہ اگر ناپاک ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ جگہ ناپاک ہے تو جگہ کو دھونا ضروری ہے، یا دوسری پاک جگہ میں نماز ادا کرنا چاہیے، یا پھر اسی ناپاک جگہ کوئی پاک کپڑا وغیرہ ڈال کر نماز ادا کر لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو اسی ناپاک جگہ پر نماز ادا کر لے، مطلب ہر ممکن کوشش کر لے، صاف صفائی کی، ستھرائی کی، ہر ممکن کوشش کرے آخر حد تک، جہاں تک ہو سکے۔ اس کے بعد نہیں ہو سک رہا ہے یا نہیں ہو ناممکن ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نماز فرض ہے، بیماری کی وجہ سے معاف نہیں ہو جاتی، البتہ مسجد میں باجماعت وہ ادا نہیں کر سکتا تو جہاں بھی ہو، گھر میں ہو یا ہاسپٹل میں ہو، جہاں بھی ہو وہاں نماز پڑھ لے۔ وقت پر اگر میں نہیں پڑھ سکتا، ہر وقت جیسے بیمار ہے، اب کبھی ٹیبلٹس کی وجہ سے غنودگی رہتی ہے، نیند کا جو نا عالم رہتا ہے، انجیکشن چڑھ رہے ہیں، سلنج چڑھ رہے ہیں، ایسی حالت میں تو جب ہوش آیا، جب نیند سے بیدار ہو گئے، وضو کر سکتے ہیں تو وضو بنا کر، تیمم کر سکتے ہیں تو تیمم کر کے 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لے۔ فجر تو اکیلے پڑھیں گے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر کو ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ۔ اس کی پڑھنے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ظہر کے اول وقت میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لیں، پوری 4 رکعت۔ پھر اس کے بعد گھر میں ہے نا، مسافر نہیں، ہاں الا یہ کہ کوئی بیمار کو کسی دوسری جگہ، دوسرے دور سفر لے آ کے، دوسرے ہاسپٹل میں لے آ کے وہاں پر رکھا گیا ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ تو
پہلے ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اس وقت نہیں پڑھ سکے تھے تو جب ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت ظہر کی نماز، پھر عصر کے وقت شروع ہو رہا ہے اس وقت عصر کی نماز، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ اس کے بعد تیسری شکل ہے عصر کا آخری وقت، جب سورج غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر دونوں کو جمع کر لیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز بھی جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قیام نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور سجدہ اور رکوع کی نیت بنسبت کچھ زیادہ جھکے، مطلب سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیں، رکوع میں تھوڑا کم جھک جائیں۔ اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو پہلو کے بل قبلہ رخ ہو کر لیٹ جائے اور اشارے سے نماز پڑھے۔ پہلو کے بل مطلب کروٹ پر قبلے کی طرف ڈائریکشن اگر کر سکتے ہیں، لیکن ہاسپٹل میں پلنگ ایسی ہے کہ آپ کا ڈائریکشن قبلے کی طرف نہیں کر سکتے ہیں، پلنگ نہیں پلٹا سکتے ہیں، روم میں جگہ اتنی کنجسٹڈ ہے آپ کے گھر کے اندر کہ آپ اس پلنگ کو جو ہے نا چینج نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مجبوری کی تمام شکلیں، عذر کی تمام شکلیں معافی کے حکم میں ہیں۔ اب آپ جس طرف بھی چاہے رخ کر کے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اگر قبلہ رخ نہیں ہو سکتا یا پہلو کے بل لیٹ نہیں سکتا تو قبلے کی طرف پیر کر کے چت لیٹ جائے اور اشارے سے نماز پڑھ لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر جس حالت میں آسانی ہو، جیسے ہو سکتا ہو ویسے نماز پڑھ لے۔ مریض کو بھی تمام نمازیں وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر وقت پر نماز ادا کرنے میں مشقت محسوس ہو رہی ہو تو جمع بین الصلاتین، جیسے میں نے ابھی مثالیں بتائی، 3 اوقات اس کے بتائے، اسی طرح جو ہے نا 2 نمازوں کو جمع کر کے وہ پڑھ سکتا ہے۔ مریض اگر علاج کے لیے سفر کرے تو اس سے قصر کی بھی اجازت۔ یہ بات بھی میں نے پہلے بتا دی کہ اگر دور دراز کے مقام پر لے جا کر علاج کروایا جا رہا ہے تو وہاں قصر یعنی 2 رکعت کر کے بھی نماز ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سفر کی مدت اور شریعت کے بتائے گئے قصر کی مدت یعنی 3 دن کے اندر ہو، یا پہلے سے ہی 1 ہفتے کے علاج کے لیے گئے تھے تو پھر پہلے دن سے ہی مکمل پڑیں گے۔ اگر پہلے سے 1 ہفتے یا 4-5 دن سے زیادہ کی جو ہے نیت کر کے نہیں گئے تھے، 3 دن کے اندر کی نیت ہی کر کے گئے تھے، لیکن بعد میں بیماری بڑھتی گئی، شفا نہیں مل رہی ہے اور ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، تو جتنے بھی دن لگیں، چاہے سال لگ جائے، وہ قصر ہی کر کے نماز پڑھتا رہے گا۔ جیسے ایک عام مسافر، بیمار نہیں بلکہ ایک عام مسافر کسی کام سے کسی علاقے میں گیا اور وہاں 2-3 دن کی نیت کر کے گیا تھا، لیکن اس کا کام نہ بن سکا، کسی وجہ سے وہ پھنس گیا، کوئی بھی وجوہات اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگر وہاں پھنس گیا تو وہ جب تک وہاں رکا رہے گا تب تک وہ قصر کر سکتا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ کوئی اگر پیشنٹ ہے جو یورین کا پرابلم ہے تو یورین بار بار خارج ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز، اگر پیمپر بھی پہنے ہوئے تو اس صورت میں بھی نماز صرف تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا بار بار پیمپر چینج کر کے، مطلب نماز کے دوران بھی بار بار یورین خارج ہوئے گا تو اس صورت میں کیسے پڑھے؟ کوئی حرج نہیں ہے، پیمپر لگا دیا گیا ہے تو مشکل نہیں، نیچے نہیں گر رہا ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، مجبوری ہے، بیماری اس کا عذر ہے۔ اس جیسے پہلے زمانے میں پیمپر نہیں ہوتا تھا، یا آج بھی بعض پیشنٹ جن کا آپریشن وغیرہ ہوتا ہے، بڑے جو نا علاج ہوتے ہیں، تو ان کو جو نا کچھ تھیلی وغیرہ لگا دیتے ہیں جس میں پورا جو نا یورین جمع ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو وہ پائپ لگا رہتا ہے، اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ السلام علیکم مول صاحب، اب جو سٹیوں میں جو گھر رہتے وہاں پہ وضو خانہ مطلب واش ایریا نہیں رہتا ہے، اٹیچڈ باتھ روم رہتا ہے، وہاں پہ وضو بنا سکتے کیا؟ وہ ساتھ میں ہی واش روم رہتا ہے، ساتھ میں ہی اپنا حمام رہتا ہے، اس کی جگہ پہ وضو کر سکتے کیا، بنا سکتے؟ ہاں، یہ زمانے کی ایک نئی مصیبت ہے، ہر جگہ ہے، مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، ہر گھر میں ہے، ہر جگہ یہی آج کل جو ہے نا، باہر کوئی وضو خانہ مساجد میں ہے، البتہ مسجد سے ہٹ کے اگر کہیں چلے جائیں آپ، گھروں میں ہو یا ہاسپٹلس میں بھی، ایون ہاسپٹل میں ہو یا ہوٹل میں ہو، جہاں بھی آپ رکتے ہیں سب جگہ ایسا ہی ہے، اٹیچ باتھ روم ہے، اندر ہی واش بیسن ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا اس ایریے سے ہٹ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل ٹوائلٹ سے اٹیچ ہوتا ہے، ٹوائلٹ کا ایریا اس کے اندر بھی تھوڑا سیکشن ڈیوائڈ ہوتا ہے، بعض مقامات پر جو ہے نا گلاس کے ذریعے سے ڈیوائڈ پارٹیشن بنا دیا جاتا ہے، بعض جگہ اپ ڈاؤن تھوڑا سا حصہ اوپر رہتا ہے، تھوڑا سا حصہ نیچے رہتا ہے، بعض جگہ برابر ایکول بھی رہا، اگر لیول بھی رہا تو بھی پھر بھی تھوڑا واش بیسن ایک سائڈ کونے میں ہوتا ہے۔ اب اللہ معاف کرنے والا ہے، مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے تو وضو کر سکتے ہیں۔ اب نیت کیسے کریں گے؟ دل میں نیت کریں گے، بسم اللہ جو ہے نا جو پڑھنا ہے زبان سے پڑھنا ہے، آپ وہاں چونکہ حمام میں اللہ کا نام نہیں لینا ہے تو اس لیے آپ زبان سے کہنے کے بجائے دل میں نیت کر لیں گے۔ جی ٹھیک۔ اور ایک سوال، اب جو مریض کو جو ہے نا
اور قبلہ کا ڈائریکشن اور ناپاک کا جگہ، ناپاک کے کپڑے، اس کا ضروری نہیں ہے. مطلب اگر چانس رہے تو میں بھی وہ چینج کر سکتے ہیں، اگر چانس نہیں رہے تو ایسا بھی پڑھ سکتے نا. چانس نہیں رہا، پوری کوشش آپ جتنا ہو سکا پاسبلٹیز پورے یوز کر لیا، اس کے باوجود ناممکن ہے، امپاسبل ہے، تو پھر معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ. پڑھ سکتے نا وہ اسی ٹائم پہ. کپڑے جیسے مثال کے طور پر کپڑے ہونا ضروری ہے. ایک آدمی ایسی مصیبت پھنس گیا جہاں اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہے، اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہے، اس کو بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے. جبکہ مرد حضرات کے لیے عورت کا تو پورا سر سے لے کے پیر تک پورا ڈھکا رہنا ہے. مرد حضرات کے لیے کاندھے سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا رہنا ہے، کاندھے بھی چھپے ہونا ہے. لیکن اس کے پاس اب وہ کپڑے نہیں ہیں. مثال کے طور پر ہاف بنیان پہن لیا تھا اور رات میں کپڑوں کو آگ لگ گئی، فجر کی نماز کو اور ٹائم ہو گیا، کپڑے کو چورا لیا، چور لے کے چلے گیا، یا بارش ہو گئی، کپڑے باہر دھو کے ڈالے تھے، کپڑے بھیگ گئے. اب صبح فجر کی نماز کو جانا ہے، اب یہ بنیان پہ تو جا نہیں سکتا، بنیان پہ نماز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن گھر میں وہ نماز بنیان پہ نماز کو جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہ کیا کرے گا؟ جو ہاف بنیان پہنا ہوا ہے اس پہ نماز پڑھ سکتا ہے، مجبوری ہے. پاسبلٹیز پورے دیکھنے کے باوجود اگر نہ مل سکیں، سفر میں گیا، کپڑے پورے گندے ہیں، بدبو سے بھرے پڑے ہیں، دھونے کا انتظام نہیں ہو سکا، اب کیا کرے گا؟ جو کپڑے ہیں اسی پہ نماز پڑھ لے گا. وہی بلڈ کے خطرے وغیرہ گرے تو بھی پڑھ سکتے ہیں نا. وہ اب شیٹ پہ دھونا چاہیے، دھونا چاہیے، دھونے کی بات آئی. ہاں دھونا چاہیے. پانی نہیں مل رہا پھر وہ مسئلہ الگ ہے. اچھا، پانی نہ ملا آپ کو تو مسئلہ الگ ہے. اچھا، دھونے کے بعد بھی نشان نظر آ رہا ہے، دھویا، پانی کی استعمال کیے، دھونے کے بعد بھی وہاں پر نشان، اس کا جو ہے نا دھبا نظر آ رہا ہے، تو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ. وہ اس کی جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے، جو کیا کہتے ہیں منی نکل جاتی، دھو دیتی حضرت عائشہ، بسا اوقات اس سے خرش دیتی، لیکن اس کا دھبا، اس کا نشان وہاں رہتا. وہی کپڑوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جا کے نماز پڑھ کے آتے. بخاری کی بات. تو ابھی مسجدوں میں بیڈاں قبلے کی طرف نہیں رہتے نا مول صاحب، جیسا پیروں کی طرف قبلہ رہتا اور نہ تو سائڈ میں رہتا ہے. جب قبلے کی اہتمام کرنا ہے قبلہ کی طرف. کون سی بیڈ بول رہے ہیں آپ؟ ہاسپٹل کے بیڈوں میں، جیسا اپن ہاسپٹل کے بیڈوں میں رہتے ہیں، مسجد میں بیڈ کہاں رہتی بھائی؟ ہاں ہاسپٹل میں نے کہا نا، ابھی آپ کو بتایا میں، ہاسپٹل میں بیڈ آپ چینج نہیں کر سکتے، بیڈ کا ڈائریکشن آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہیں وہاں. بلکہ گھر میں بھی نہیں کر سکتے، بسا اوقات گھر میں بھی آپ نہیں کر سکتے، گھر میں جگہ نہیں رہتی آپ کو پلٹانے کی. بیمار ہیں، وہ کروٹ نہیں لے سک رہے. ایسا اللہ معاف کرے، ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا ایسا، گاڑی سے گر گئے، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ان کو لا کے پلنگ پہ لٹا دیے، کروٹ بھی نہیں لے سک رہے. اور گھر میں جگہ اتنی چھوٹی ہے، کنجسٹڈ ہے کہ نہ پلنگ کو اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے. مجھ سے پوچھنے لگے نماز کیسے پڑھو؟ بولے جیسے لیٹے ویسی نماز پڑھو، آپ جیسی حالت میں ویسی نماز پڑھو. جی. ایک اور مسئلہ جو اکثر لوگ گھروں میں اہتمام کرتے ہیں اس بات کا، پلنگ پہ سوتے وقت پیر قبلے کی طرف نہیں ہونا. بلکہ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، پلنگ جس طرف چاہے آپ ڈالیں، جیسے چاہے سوئیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کھلے میدان میں یورین پاس کرنے کے لیے قبلے کے ڈائریکشن نہیں ہونا چاہیے. اوپن اسپیس میں، اوپن ایریا میں، بند جگہ، گھر کے اندر کا ٹوائلٹ، یہ بات گزر چکی ہے، اس سے پہلے بات آئی قبلے کی تو بتا دے رہا ہوں. اوپن جگہ پر ہے یہ ممانعت، وہ بھی یورین وغیرہ کے لیے. پیر لمبے کرنے یا پیر قبلے کی طرف کرنے کی جو ممانعت ہے وہ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. ایون کعبۃ اللہ کے پاس بھی اگر کوئی ہے تو وہ اس کی گستاخی نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ لگا کر، ٹیکا لگا کر بیٹھتے تھے کعبۃ اللہ کو. لوگ کہتے پیٹ نہیں بتانا کعبۃ اللہ کو، اللہ کے نبی پیٹ جو نا پیٹ لگا کر بیٹھ جاتے تھے، ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے. تو یہ بعض اوور جو نا لوگ اپنے طرف سے بنا لیے ہیں. جی شکریہ. ٹھیک نہیں ہے. اچھا، آداب زندگی ہم لوگ بہت دن سے نہیں پڑھے ہیں، کیونکہ وقت اتنا مل نہیں رہا تھا، اس وجہ سے پڑھنا بھی نہیں ہو رہا تھا. تو کہاں تک پڑھے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب پڑھ لیے تھے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے آداب ہم پڑھے تھے، مسجد کے آداب، قرآن مجید کے آداب.
شاید مسجد کے آداب پڑھ چکے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ قرآن کی تلاوت باوضو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ حقیقت میں دیکھا گیا تو ہاتھ میں لے کر اگر پڑھنے کی بات ہے، فون میں آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا، الگ بات ہے آپ اس کو اٹھا کر رکھ دے سکتے ہیں اور تھوڑا بہت آپ جناب پڑھ لے سکتے ہیں۔ جنوبی حالت میں تو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن یہی فرق ہے، جنوبی حالت میں آپ جو یاد ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ قرآن کے بجائے فون وغیرہ میں آپ جو ہے نا پڑھ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین بھی اپنے پیریڈز کے ایام میں جو یاد ہے وہ پڑھ لے سکتی ہیں، لیکن ہاتھ میں قرآن لے کر نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں البتہ ہٹانا ہے تو گلاؤز وغیرہ پہن کر یا کوئی کپڑا وغیرہ لے کر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے لیے پرسکون ماحول اور مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا تاکہ یہ کام ایک سوئی اور دل جمعی کے ساتھ ہو۔ مطلب قرآن پڑھ رہے ہیں، آزو بازو جو ہے نا لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ہنگامہ ہو رہا ہے، ایک طرف ٹی وی چل رہا ہے گھر میں، دوسری طرف قرآن لے کے بیٹھے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو بند کریں، آپ پورے دل جمعی کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں، جگہ بھی مناسب ہو، ہاں، اور پھر ٹائم، نیند آ رہی ہے آپ کو، تھکے ہوئے ہیں آپ، ایسے وقت میں قرآن نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اونگتے اونگتے پڑھنا، پڑھتے پڑھتے ادھر سے ادھر چلے گیا، قرآن بند ہو گئی، گر گئی نیچے ہاتھ سے، ایسا نہ ہو۔ تلاوت قرآن کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ تلاوت میں تجوید کے قاعدے کی پابندی ضروری ہے اور تلاوت اطمینان کے ساتھ ٹہر ٹہر کر کرنا چاہیے۔ تلاوت میں تجوید کہتے ہیں اچھی طریقے سے پڑھنا۔ ہر لینگویج کا ایک پروننسیشن ہوتا ہے، جس طرح انگلش کا ہوتا ہے، عربی کا بھی ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح انگلش میں کوئی ورڈ اگر آپ غلط بولیں تو لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر، ارے کیسا بول رہے ہیں آپ۔ اردو میں کوئی لفظ آپ غلط کہیں تو لوگ ارے ان کو اردو نہیں آتی کیا، کوسے گاؤں سے آگے۔ تو بالکل اسی طرح عربی زبان میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، میننگ چینج ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ میننگ چینج ہو جائے گا، معنی ہی بدل جائے گا۔ اس لیے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جس طرح کوئی ایک نئی لینگویج آپ سیکھتے ہیں تو اس کے سارے جو ہے نا گرامر جانتے ہیں تاکہ جو ہے نا کوئی غلطی نہ ہو، اس کا معنی کچھ غلط نہ ہو جائے، صحیح طریقے سے سمجھیں، صحیح طریقے سے آپ سامنے والے کو سمجھا سکیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ قرآن کے قواعد کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھ کر صحیح طریقے سے ادا کریں۔ پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، سکون بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، معنی بھی غلط نہیں ہو۔ قرآن کی تلاوت خوش الہانی اور سوز رقت سے کرنی چاہیے۔ خوش الہانی مطلب اچھی آواز میں، قرات کے ساتھ اچھی آواز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے دی ہے۔ بچہ آج کل گانا گاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 3 سال کے بچے گانے گانے لگتے ہیں، ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو وہی پرانے اسٹائل میں نانی ماں، دادی ماں، استانی ماں کے انداز میں جو ہے نا پڑھاتے ہیں، اعوذ باللہ، پتہ نہیں کیسے عجیب انداز سے جو ہے نا وہی پرانا اسٹائل۔ آج کل ماشاءاللہ ایک سے قراء ہیں، ایک سے قاری ہیں، حرمین کے ہیں، عرب کے کئی قاری ہیں، ایک سے قراءتیں ہیں، بہترین قراءتیں ہیں، وہ بچوں کو سنائیں، اس کی کاپی کرنے لگوائیں، ان کی کاپی کرنے لگوائیں۔ ایک ہر دنیا کے آج کل کے بچے ہر ایک کی کاپی مارتے ہیں، تو بچوں کو یہ قرآن کی کاپی کرنے لگوائیں۔ کوئی اچھے قاری کو پکڑیں آپ کہ بھائی چلو یہ قاری ہے، یہ ہم کو اچھا لگتا ہے، قاری کا آواز، ان کے انداز، ان کی جو نا کاپی کرو بیٹا، یہ کریں آپ۔ خوش الہانی سے پڑھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، جو اچھے انداز میں نہ پڑھے۔ آواز اچھی ہے، انداز اچھا ہے، لیکن وہی اور پرانے رونے کے انداز میں، بوڑھوں کے انداز میں راگا نکالتے ہوئے پڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جنت سے متعلق آیات کی تلاوت کے وقت جنت طلب کرنا اور جہنم کے تذکرے پر مشتمل آیات کی تلاوت کے وقت جہنم سے پناہ مانگنا مسنون ہے۔ یعنی قرآن جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ دیکھیں، اتنا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ الحمدللہ قرآن میں یہ اللہ نے ایسی آسانی رکھی ہے کہ سمجھنے والے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی لینگویج کا بولنے والا ہو، لیکن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کا اثر دل سے اگر لینا شروع کرے تو ایک ایک لفظ اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔ جنت کا تذکرہ آ رہا ہے، جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے، عذاب کا لفظ آ رہا ہے، نار کا آ رہا ہے، جہنم کا لفظ آ رہا ہے، تو وہاں پر ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنا اور تلاوت کو غور سے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن فون میں لگا رہے ہیں، کیسٹ، پہلے زمانے میں کیسٹس وغیرہ تھے، یا سسٹم میں کمپیوٹر وغیرہ، لیپ ٹاپ وغیرہ میں لگا رہے ہیں،
آپ اس کو غور سے سنیں، صرف لگا کے چھوڑ نہ دیں، جیسے بہت سے دکان والے کرتے ہیں، کاروبار والے کرتے ہیں، کار میں آپ لگا لیے، کہیں جا رہے ہیں، باتوں میں مشغول ہیں، تو بند کر دیں. آپ قرآن نہیں سننا ہے تو بند کر دیں، سننا ہے تو ہی لگائیں. آپ کوئی جو نا فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی کامیڈی دیکھ رہے ہیں، تو وہ چلتے ہوئے آپ اپنی بات کنٹینیو نہیں کرتے ہیں، رک جاتے ہیں آپ. لیکن قرآن چل رہی ہے، آپ اپنی بات بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، کاروبار میں گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، مار پیٹ بھی ہو رہی ہے، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، خیانت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن بھی چل رہی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ قرآن کا مذاق ہے. تو قرآن غور سے سننا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھی جائے تو اسے غور سے سنو. قرآن کا جتنا حصہ یاد ہے اس کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے رہیں تاکہ کہیں بھول نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی حفاظت کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوتا ہے اور رسی کھولنے پر نکل بھاگتا ہے. اونٹ کو اگر باندھ کے رکھو تو بیٹھا رہتا ہے، جیسا ہی رسی کھول دو بھاگ. تو بالکل اسی طرح قرآن کو یاد رکھتے رہو، یاد کرتے رہو. اگر چھوڑ دو گے تو اسی طرح تیزی کے ساتھ یہ قرآن بھی نکل جائے گا، مطلب بھلا دیا جائے گا. تو قرآن کو ہمیشہ جتنا بھی اب اس کا مطلب بعض لوگ کیا کرتے، زیادہ یاد کرو نا، کو زیادہ پریشانی اٹھاؤ، کوئی 10 سورے پکڑ لے کے بیٹھ جاتے. علم ترا سے یاد ہے، 75 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، وہی 10 سورے، وہ 10 سوروں میں بھی 10 غلطیاں رہتی. نہیں، قرآن کو یاد کریں، ایک ایک آیت پڑھتے جا، ایک ایک درجہ بلند ہوتے جا. حافظ قرآن کے لیے نہیں ہے، جو جتنا یاد کرا اتنے درجے چڑھے گا. اب آپ کے اوپر ہے، آپ چاہے تو پورے حافظ بنو، چاہے جتنا آپ کو یاد ہو سکتا ہے. اور ہر انسان کو تو یاد ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہین دیا ہے، دنیا کی اتنی ساری معلومات، اتنی ساری چیزیں، اتنا سارا ڈیٹا اس کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے. اور خاص کر خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذہن دیا، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑے، انہیں ایسا بولی، انہیں ویسا بولی، انہیں ویسا کری، انہیں ایسا کری. سالوں پرانے جھگڑے یاد رہتے ہیں، قرآن یاد نہیں رہتا. سب یاد رہے گا. یاد کرنا چاہیے، یاد کرنے سے یاد ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے. قرآن کی تلاوت کے وقت اونگ یا نیند کا غلبہ ہو تو تلاوت سے رک جانا چاہیے. اونگ آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، اب اونگتے اونگتے پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے بعض لوگ جمعہ کے دن مسجد کو آتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، مسجد کو پہلے وقت میں پہنچ جاتے ہیں، قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آ رہی ہے، قرآن بند کر دیں. آپ قرآن بند کر دیں. حرم میں بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے یا پہلے جگہ حاصل کرنے کے لیے صبح صبح چلے جاتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں، نعوذ باللہ سو جاتے ہیں، خراٹے مار کے سوتے ہیں، لمبا سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں بغیر وضو کے ویسے جمعہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. کیا فائدہ جمعہ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوگی، بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوگی. نماز نہیں تو جمعہ کہاں سے ہوا؟ حرم کا جمعہ مس ہو جاتا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو جگہ پانے کی چکر میں بغیر وضو کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ ہدایت. تو بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاکیزہ لوگ، پاک باز لوگ ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. اب یہ مسئلہ ایک الگ ہے کہ فقہی مسئلہ ہے کہ پاک باز لوگ قرآن کو ہاتھ لگائیں تو کیا غیر مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں؟ وہ تو پاک نہیں رہتا ہے نا، وضو بنا کے نہیں آتا ہے، وہ ناپاک رہتا ہے، تو دے سکتے ہیں. پڑھنے کی بات ہے، وہ اگر قرآن آپ دے دیں، اسے بتائیں کہ اس طرح پڑھنا ہے، اس کے آداب یہ ہیں، اس کے وہ تو پڑھ لے گا، جو بھی کرے گا. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی جائیداد ہے، مسلمانوں کا حق ہے، اس پہ غیر مسلم کو ہاتھ لگانے کا حق ہے، یہ کہہ کر آج تک اسلام کو چھپایا گیا. اگر اس کتاب کو بہت پہلے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں میں، پوری دنیا کے لوگوں میں اور خاص کر ہندوستان کے لوگوں میں اگر اس کو پھیلا دیا جاتا تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. لوگ یہاں پر قرآن سے اس طرح مطلب پریشان نہیں ہوتے. یہ قرآن مجید کے آداب ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت آپ جانتے ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا اقول الف لام میم حرف وقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم سب ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. پھر اس کے بعد جس کو ان قرآن مجید کو پڑھنے میں تکلیف ہو، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو سدھار رہا ہے، اچھی طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان نہیں پلٹتی ہے، ڈبل اجر ہے.
لہو اجران، ڈبل اجر ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پورا دھیان اس کا قرآن کی طرف لگا کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، اس کے لیے 700 سے زائد نیکی، ایک ایک حرف پر 700 سے زائد نیکی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دل روشن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے روح کو غذا پہنچتی ہے۔ جسم کی غذا بہت سی چیزیں ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ڈائٹس ہے، فلاں ہیں، جوسز ہے، ڈرنکس ہے، بہت سی چیزیں ہم اپنے جسم کے اوپر جو نا کرتے ہیں۔ روح کی غذا قرآن ہے۔ قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو روح بھی تازہ ہوگی، ورنہ روح مردہ ہو جائے گی، روح جو ہے نا بیمار پڑ جائے گی۔ یہی حالت آج اکثر مسلمانوں کے روحوں کا ہے، جن کی روحیں بیمار پڑی ہوئی ہیں۔ انہیں قرآن کے ذریعے سے شفا دینے کی ضرورت ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اسے جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مبارکن، بابرکت ہے قرآن۔ بابرکت صرف چومنے، چاٹنے یا آنکھوں کو لگانے یا سینے سے لگانے یا گھر کے اندر کسی اچھی جگہ پر رکھ دینے، جوزدان میں لپیٹ کر رکھ دینا یا غلے میں رکھ دینا، اس سے برکت نہیں آئے گی، بلکہ لیدبروا آیاتی، قرآن پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس کے معنی پر غور بھی کرنا ہے۔ ایک میسج آیا آپ کو کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے، مان لو کہیں سے بھی آپ کو کوئی ایک میسج آیا، آپ کے دوست کا میسج آیا، کسی کا بھی میسج آیا، آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی، آپ کو وہ ورڈ نہیں آتا، آپ اس کو ٹرانسلیٹر اوپن کرتے ہیں، ٹرانسلیشن میں بھیجتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یا کسی دوسرے دوست سے پوچھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے۔ قرآن کو کیوں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی سوال کسی کا؟ بھائی نان مسلم کو ترجمہ دینا چاہیے نا، عربی تو انہوں سمجھتے ہی نہیں، قرآن پڑھنا جی نہیں ہاں، آتی اس کو۔ ترجمہ بھی دیں گے تو خالی ترجمہ کیسے دیں گے؟ خالی ترجمہ کیسے دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کو مسجد میں لا کر باندھ دیے تھے۔ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، مسجد کے ستون سے، مسجد نبوی کے، بلکہ آج وہ ستون کہاں ہے پتہ ہے؟ ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ جو ایریا ہے وہاں آتا ہے وہ ستون، وہاں لا کر باندھ دیے تھے۔ کس کو؟ ایک مشرک کو۔ مسجد حرام میں ان کا داخلہ منع ہے، مسجد حرام مکے میں داخلہ منع ہے۔ مشرکین آتے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنا، وفود کا استقبال کرنا، یہ سب چیزیں جو نا شامل تھی۔ قرآن مجید تو اس وقت ہارڈ کاپی نہیں تھی، لیکن منع تو نہیں کیا گیا۔ قرآن ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب اس کو آپ دیں گے تو وہ پڑھے گا، سمجھے گا، آئے گا۔ ہدایت کے لیے آپ اس کو دیں گے ہی نہیں، آپ اپنے پاس چھپا کر رکھ لیں گے تو اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ آج وہ لوگ بے دھڑک، بلکہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک کرسچن عورت ہے، کرسچن لیڈی ہے، اس نے بڑے ہی اس کے ساتھ مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ ہمارے دین میں اگر تم کو ڈاؤٹ لگتا ہے، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہم ڈر کر، ان کے خوف سے ہم جو نا یہ کتابیں تقسیم کرتے ہیں، ہم ہماری انجیل یا بائبل جو بھی کتاب ہے، ہم اس کو جو ہے نا لوگوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا تقسیم کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا لوگ ہمارے مذہب کو سمجھیں، یہ کریں۔ تم کو تمہارے اللہ سے اگر اتنا ڈر ہے، تم کو تمہارے اللہ سے اگر اتنا پیار ہے، تو پھر تم اس کی کتاب کو کیوں چھپا کر رکھتے ہو؟ تم اس کی کتاب کو کیوں لوگوں میں عام نہیں کرتے ہو؟ بہت بڑا جھنجھوڑنے والا سوال ہے۔ مسلمانوں نے جس کو اپنی پراپرٹی سمجھ کر چھپا کر رکھ لیا ہے، خود بھی نہیں پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں، پڑھنے والے مسلمانوں کو روکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اسی وجہ سے آج قوم پیچھے ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کسی قوم کو اوپر لے جاتا ہے تو کسی قوم کو نیچے ڈال دیتا ہے، پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کتاب کو ہم جتنا اونچا مقام دیں گے، وہ کتاب بھی ہمیں اونچے مقام پر پہنچائے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ کہا کرتے تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار یعنی ذلیل ہوئے، تارک مطلب چھوڑ دی، قرآن کو چھوڑ کر۔ جی اور کوئی سوال؟ مولانا شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ شفا بیماری سے شفا ہے، شفا کنارہ،
شفا حفرۃ من النار، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہنم کے گڑھے کا کنارہ. شفا نہیں بولنا چاہیے، شفا بولنا چاہیے. بھائی سلوات اور صلات یہ بھی ایک جیسے ہی لکھے جاتا ہے لیکن بولنے میں الگ الگ ہو جاتا. صلوات، صلات صلوات اللہ و صلات، واو پڑھا نہیں جائے گا، صلاح اسے واو کو سائلنٹ کر دیا جائے گا. جیسے جمع اگر اس کا حافظوا علی الصلوات، وہاں پر واو کے بعد الف آ رہا ہے تو واو پڑھا جائے گا، علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، دونوں ایک ہی جگہ آئے. دیکھیے لفظ ایک جگہ سنگل آیا، ایک جگہ جمع آیا ہے. حافظوا علی الصلوات واو وہاں پر پروننسیشن میں آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد والصلاۃ واو نہیں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا، لکھا جائے گا. جی کسی کا اور کوئی سوال تھا؟ اور ایک یہ درود کے بارے میں ہے، رسول اللہ قرآن میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے صلوات اور سلام، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اور جو ہے باقی نبیوں کے اوپر صرف سلام ہے. تو جو ہے اس میں آل اور اللہ کے نبی نے اصحاب سب سکھایا کے نا، اوپر اللہم جو ہے. صلی، اللہ کے نبی نے سکھایا نا درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل کا لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا. اصحاب ہی بھی آتا اس میں. جی نہیں وہ درود شریف کے اندر نہیں ہے. وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ بھی دین کی پیروی کرنے والے ہیں. وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم، واصحاب صحابہ، ان کے حق میں سلام نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے حق میں دعائے خیر ہے، ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں ہیں، ان کے حق میں جو ہے نا رحمت کی دعا ہے. جی خیرت المجلس پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا السلام انت، علیکم استغفرک واتوب الیک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.